السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم بڑی معذرت ہے، وہ بس میں ذرا ایک میٹنگ میں تھا تو دھیان نہیں رہا، جس طرف ذرا گروپ نہیں دیکھا تھا۔ جی کوئی بات نہیں، بس وہ کل بات ہوگی تھی کہ ہم آگے چھٹی کر رہے ہیں نا، جی منگل جی جی بدھ جمعرات جمعہ۔ اچھا وہ بس وہ استاد جی ایسا ہی معاملہ۔ ٹھیک ہے استاد جی، آپ بسم اللہ کریں، بس میری طرف سے معذرت قبول فرما دیں۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصافات مکیہ، سورہ صافات مکی ہے اور ترتیب مصحفی 37 اور ترتیب نزولی اس کا 56 ہے، 5 رکوع اور 182 آیات ہیں۔ صافات کا لفظ پہلی آیت میں ہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضر موت کے سرداروں کا وفد آیا اور کچھ گفتگو کی انہوں نے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کریم کی طرف ترغیب دی تو انہوں نے سننے کی فرمائش کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 5 آیات تلاوت فرمائی ورب المشارق تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پر آنسو بہہ کر آنکھوں سے داڑھی مبارک تک آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی رب سے ڈرتے ہیں، آپ اس سے ڈرتے ہیں جس نے آپ کو اپنا رسول بنایا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں اس ذات سے ڈرتا ہوں جس نے مجھے صراط مستقیم دے کر بھیجا، جو تلوار کی دھار کی طرح ہے، اگر میں بھٹک جاؤں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو پھر یہ شان نزول میں یہ واقعہ مفسرین کرام نے لکھا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورہ صافات کی تلاوت کرے گا اور اس کے بعد اللہ سے مانگے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی، اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ اور اس سے پہلے والی سورت سورہ یاسین، اس میں ہم نے قیامت کا ذکر زیادہ پڑھا، معاد کا ذکر تھا اور توحید کا بھی ذکر تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اللہ کی توحید کے دلائل بھی ہیں۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ قسم ہے ان ملائکہ کی جو صف بنا کر کھڑے ہیں، فالزاجرات زجرا، اور ان کی جو ڈانٹتے ہیں خوب اچھی طرح ڈانٹنا، فالتالیات ذکرا، اور پھر قسم ہے ان کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود یقیناً ایک ہے۔ اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی، ایک تو قسم کبھی انکار کے مقابلہ میں اٹھائی جاتی ہے، کوئی کسی کا انکار کرتا ہے تو ہم مقابلہ میں بات کو مؤکد کرنے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں۔ کبھی قسم کسی چیز کی تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے۔ یہاں عظمت کو بھی ظاہر کرنا ہے اور عظمت کو ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ توحید کو دلیل کے ساتھ ثابت بھی کرنا ہے۔ ہم نے پیچھے یہ بھی پڑھا ہے کہ قسم اور مقسم علیہ، یعنی قسم اور جوابی قسم کے اندر مطابقت ہوتی ہے، مناسبت ہوتی ہے، تو یہاں مناسبت بھی ہے۔ قسم اور جوابی قسم میں اللہ رب العزت نے ملائکہ کی قسم اٹھائی اور پھر اس کے جواب میں فرمایا ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود یقیناً ایک ہے۔ مشرکین چونکہ ملائکہ کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے اور ان کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے اور جبری شفاعت کریں گے، قہری شفاعت کریں گے۔ ایک طرح کے ملائکہ کو وہ ایک طرح مختار بھی سمجھتے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں ایک دائرہ کار کے اندر مختار بنا دیا ہے، اگر وہ راضی ہو گئے تو پھر اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ان کے عقیدہ کی تردید بھی فرمائی اور ان الہکم لواحد والے دعویٰ کو ثابت بھی کیا کہ ملائکہ کا مختار ہونا تو دور کی بات ہے، ان کی اپنی حالت تو یہ ہے کہ وہ صف بنا کر کھڑے ہیں۔
فزاجراتی زجرا، وہ اللہ کے کاموں پر مامور ہیں، وہ فزاجراتی ان فرشتوں کی جو بندش کرنے والے ہیں، زاجرات کا معنی یہ بھی کیا گیا بندش کرنے والے، روکنے والے، فزاجرات کا معنی ڈانٹنے والے، وہ ڈانٹنے والے ہیں، خوب اچھی طرح ڈانٹنا، مراد اس سے بادلوں کو ہانکنا ہے، مراد اس سے موت کے فرشتے بھی ہیں اور اس سے مراد سور پھونکنے والا فرشتہ بھی ہے، مختلف تفاسیر کی گئی تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ۔ فتالیات ذکرہ، اور وہ پھر ان فرشتوں کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں، تو فرشتوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اتباع میں سب بنا کر کھڑے بھی ہیں، اللہ کے کاموں پر مأمور بھی ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، تو جو یوں کرنے والے ہوں وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں، وہ غالب کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا غلبہ ایک ہی ذات کا ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت، اس لیے فرمایا ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا معبود ایک ہے۔ اسی تفسیر کا، اسی انہی آیات مبارکہ کا دوسرا ترجمہ یا دوسری تفسیر یوں بھی فرمائی گئی کہ یہاں مراد، یہ جو پہلی تفسیر میں نے کی یہ معروف ہے، یہ مشہور تفسیر ہے اور راجح بھی ہے، زیادہ مفسرین کرام نے اسی کو قبول کیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اسے مراد علماء کی جماعت ہے اور اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی، قسم ہے ان علماء کی، ان اہل علم کی جو تہجد میں اور نمازوں میں سب بنا کر کھڑے ہیں۔ فزاجرات زجرا، واضح و نصیحت کے ذریعے سے ڈانٹتے ہیں تاکہ لوگ گناہوں سے بچ جائیں، روکنے والے ہیں گناہوں سے لوگوں کو۔ فتالیاتی ذکرہ، اور قسم ہے ان کی جو تلاوت کر کے احکام پڑھاتے ہیں، احکام سناتے ہیں، احکام سمجھاتے ہیں۔ فتالیاتی ذکرہ، ویسے لفظی ترجمہ تو یہ جو تلاوت کرتے ہیں ذکر کی۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہے۔ جب ایسے صاحب علم، صاحب ورع، صاحب تقوی لوگ جو سب بنا کر رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے ریاضت میں، عبادت میں کھڑے بھی ہیں اور وہ لوگوں کو نیکی کے قریب کرتے ہیں، لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں، تو لازمی طور پر خود بھی تو برائی سے رکنے والے ہیں۔ تو فزاجرات زجرہ، وہ واضح و نصیحت سے دوسروں کو برائی سے روکنے والے ہیں، پھر قرآن پاک کی وہ تلاوت بھی کرنے والے ہیں۔ جب ایسے صاحب علم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو جان لو ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، اس لیے کہ ایسے صاحب علم، صاحب ورع لوگ اس ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ تیسری تفسیر اسی آیت مبارکہ کی، اس پر یہ جو پہلی تفسیر ہے نا، اس پر تو اسی سورہ مبارکہ میں دلیل ہے۔ اب بالکل آخر میں سورہ صافات کے آخری رکوع کے اندر انہی ملائکہ کا قول ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، تو یہ پہلی تفسیر کی دلیل یہ بنتی ہے۔ اور دوسری تفسیر جو میں نے ابھی علماء والی کی ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم شریف میں، اللہ کے رسول نے فرمایا فضلنا علی الناس بثلاث، تین وجہوں سے لوگوں پر ہمیں فضیلت دی گئی۔ نمبر ایک، جعل صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری صفوں کو ملائکہ کی صفوں کی طرح بنا دیا گیا۔ تو یہ جو نسبت ہے جعل صفوفنا، اہل علم لوگوں کی طرف نسبت ہے۔ وجعلت لنا الارض کلها مسجدا، دوسری فضیلت بتائی کہ ساری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا، اور تیسری فضیلت یہ بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وجعل تربتها لنا طہورا، اس کی مٹی کو ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا، اذا لم نجد الماء، جب ہم پانی نہ پائیں۔ تو دوسری تفسیر کی رہنمائی اس حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ تیسری تفسیر یہ فرمائی گئی ان مجاہدین کی قسم ہے جو سب بنا کر جہاد میں مصروف ہیں، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، اور ان مجاہدین کی قسم جو گھوڑوں کو دوڑانے کے لیے انہیں ڈانٹتے ہیں، فالتالیات ذکرا، پھر ان مجاہدین کی قسم جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، جب جہاد کر رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ امام نصفی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ 3 آیات کے اندر فا آتی ہے
वस्साफाति सफ़ा, फिर फज़्ज़ाजिराति ज़जरा, फ़ा आ गई, फ़त्तालियाति ज़िक्रा, फिर फ़ा आ गई। ये फ़ा तरतीब समझा रही है कि वस्साफाति सफ़ा ये अमल मुक़द्दम है, फिर उसके बाद फज़्ज़ाजिराति ज़जरा है, फिर उसके बाद फ़त्तालियाति ज़िक्रा है। ये तरतीब फ़जीलत के लिए है। पहली फ़जीलत वस्साफाति सफ़ा वाली, इस अमल को फ़जीलत ज़्यादा, फिर उसके बाद दूसरे को, फिर उसके बाद तीसरे को। इन्ना इलाहकुम लवाहिद, बेशक तुम्हारा माबूद एक है। रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि, आसमानों का रब, ज़मीनों का रब, वमा बैनहुमा, और जो कुछ उनके दरमियान है, व रब्बुल मशारिक, और मशारिक का रब। एक बात तो ये कि इन्ना इलाहकुम लवाहिद ये दावा है, पहले कसम आ गई, वो कसम भी इस दावा पर दलील है। और दूसरी दलील अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाई, रब्बुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीनों आसमान का रब है। जब वो इतनी बड़ी मखलूक़ात का पालने वाला वो है, तो वही इस लायक है कि उसी को सजदा किया जाए और उसी को वहदहू ला शरीक माना जाए। वमा बैनहुमा के अंदर सारी मखलूक़ात आ गई, हम भी और बाकी दीगर मखलूक़ात भी। व रब्बुल मशारिक, और वो मशारिक का रब है। मशारिक मशरिक की जमा है। मशरिक कहते हैं जिधर से सूरज तुलू होता है। तो मशरिक एक है, ये एक से जायद है। यहाँ जमा का लफ्ज़ है, बाज़ जगहों पे वाहिद भी है। और सूरह रहमान में आगे रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन तस्निया के सीगे इस्तेमाल हुए। तो जहाँ कुरान करीम में मशरिक का लफ्ज़ वाहिद इस्तेमाल हुआ, उससे मुराद जानिब मशरिक है, जानिब मगरिब। और जहाँ तस्निया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, वहाँ से साल के दो मौसम मुराद हैं, गर्मी और सर्दी। और यहाँ जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ रोज़ाना का तुलू होना और गुरूब होना मुराद है। 365 दिन हैं, तो 365 मशारिक हैं, 365 मगारिब हैं। रोज़ाना सूरज तुलू होता है, तो थोड़ी जगह बदल के तुलू होता है। हम देखते हैं कि गर्मी में सूरज बिल्कुल हमारे ऊपर से गुजर रहा है, और सर्दियों के अंदर थोड़ा साइड से होकर गुजरता है। तो रोज़ाना का तुलू होना, रोज़ाना का गुरूब होना मुराद है। इसी तरह मशारिक इस वजह से भी फरमाया कि एक ही दिन के अंदर सूरज एक जगह गुरूब हो रहा है, तो दूसरी जगह तुलू हो रहा है। जमीन के एक हिस्से पे तारीकी आती है, तो दूसरे हिस्से पे रोशनी आती है सूरज की। तो एक ही दिन के अंदर जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में सूरज के मुख्तलिफ मशारिक बनते हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने व रब्बुल मशारिक फरमाया। रब्बुल मगारिब आगे नहीं है, मशरिक से मगरिब समझ आता है। जब सूरज तुलू होगा तो लाजमी तौर पर उसने गुरूब भी होना है। इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिनिल कवाकिब, बेशक हमने आसमान दुनिया को मुज़य्यन किया, बिज़ीनतिनिल कवाकिब, कवाकिब की खूबसूरती के साथ। कवाकिब कवाकिब यानी सितारों के साथ हमने जीनत दी है। दो फायदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सितारों की इस आयत मुबारक में बयान फरमाए। एक तो ये कि वो आसमान दुनिया की खूबसूरती का ज़रिया है। सियारे सितारे अगरचे पहले आसमान पर जैसे हैं, वैसे ही दूसरे तीसरे चौथे आसमानों पर भी हैं, लेकिन ये आसमान हमें नज़र आता है, दीगर आसमान हमें नज़र नहीं आते। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़य्यना समा दुनिया फरमाया। बाकी दीगर आसमान भी मुख्तलिफ सियारों से मुज़य्यन है। दूसरा फ़ायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बयान फरमाया कि व हिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिन मारिद, ये हिफाजत की है, या इसके शुरू में फिर महज़ूफ़ निकालें। हमने हिफाजत की, हिफाजत करना। हफिज़नाहा, हफिज़नाहा हिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिन मारिद, हमने हिफाजत की, उसकी हिफाजत करना। तो सरकश शयातीनों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान की हिफाजत फरमाई। आसमान दुनिया को सियारों के साथ जीनत भी दी, और सियारों के साथ, सितारों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शयातीन से हिफाजत भी की। असल में मुशरिकीन का ये ख्याल था और उनका ये नज़रिया था कि जिन्नात और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक है, जिसका आगे जिक्र आ भी रहा है इसी सूरह मुबारक के आखिर में। और ये आलिमुल गैब भी हैं, नफ़ा नुकसान के मालिक भी हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इन आयात मुबारक में उनके अकायद की तरदीद फरमाई। ना तो जिन्नात और शयातीन आलिमुल गैब हैं, और ना ही वो नफ़ा नुकसान के मालिक हैं, ना ही वो जासूसी कर सकते हैं। शुरू शुरू पहले ये था कि ये शयातीन और जिन्नात के ऊपर जाते और मलाइका की गुफ्तगू को सुन के
پھر نیچے کاہنوں اور نجومیوں تک اس گفتگو کو منتقل کرتے، پھر وہ اپنے جھوٹ سچ ملا کے کچھ جنات نے ملا دیے، کچھ یہ آگے نجومی حضرات ملا کے لوگوں کو بتلاتے۔ تو جنات و شیاطین کے بارے میں اس طرح کے توہمات اور اس طرح کے خیالات ان کے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس کی نفی فرمائی۔ پہلے ملائکہ سے الوہیت کی نفی ہوگی کہ جب ملائکہ اللہ کے سامنے جھکنے والے، رکوع کرنے والے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے عبادت میں مصروف، وہ معبود نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی وہ بیٹیاں بن سکتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ شیاطین کا رد کر دیا کہ شیاطین کی اوقات تو یہ ہے کہ انہیں سیارے مارے جاتے ہیں، انہیں دھتکارا جاتا ہے، یہ بھلا معبود کیسے ہو سکتے ہیں، یہ مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں، یہ کیسے کسی کی مشکلات میں، یہ کسی کے نفع نقصان میں ان کا دخل ہو سکتا ہے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، وہ نہیں سنتے، یہ لوگ عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے۔ ملأ الاعلی سے مراد فرشتوں کی مجلس ہے، اللہ سے فرشتے احکام لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان پر جب وہ گھبراہٹ کی والی کیفیت ختم ہوتی ہے تو وہ پھر پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا کہا، تو دوسرے ملائکہ جواب دیتے ہیں قالوا الحق، اللہ نے حق کہا۔ تو پھر یہ آپس میں مذاکرہ ان احکامات کا کرتے ہیں، جب ان احکامات کا مذاکرہ کرتے تھے تو جنات پھر ان سے کچھ نہ کچھ سنتے تھے۔ تو اب فرشتوں کی مجلس تک یہ نہیں جا سکتے، فرشتوں کی مجلس تک یہ نہیں جا سکتے، اللہ رب العزت نے اس سے بھی ان کو روک دیا۔ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب، اور ہر جانب سے وہ دھکے دیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ہر جانب سے انہیں دھتکارا جاتا ہے۔ دحوراً، دحور کا معنی دھتکارنا، اور یہ مفعول لہو ہے، ہر جانب سے دھکے دیے جاتے ہیں دھتکارنے کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، واصب کا معنی دائم، واصبٌ دائم ان کے معنی میں ہمیشہ، اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ کہاں؟ فی الآخرہ، آخرت کے اندر ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا، ایسے جنات و شیاطین کے لیے۔ الا من خطف الخطفۃ، مگر وہ جو اچک لیں تھوڑی سی بات، جو ان کے کہیں کانوں میں، ایک شیطان کے اوپر دوسرا کھڑا ہوا، دوسرے پر تیسرا، تیسرے پر چوتھا، یوں ایک دوسرے کے کندھوں پہ کھڑا ہو کر انہوں نے اوپر تک ایک سیڑھی بنا لی، اور پھر اوپر والے شیطان نے ملائکہ کی گفتگو میں سے کچھ حصہ اگر اس کے کانوں میں پڑا تو اس نے اپنی جان جانے سے پہلے پہلے دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، وہ کرتے کرتے نیچے تک وہ حکم پہنچا، اور پھر اس نے جا کے نجومی اور کاہن کو بتلایا، اور اس نے جھوٹ سچ ملا کر آگے دوسرے لوگوں کو سنائے۔ تو جب کوئی شیطان یوں اس بات کو اچکتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب لگ جاتا ہے۔ شہاب کا معنی رجم کرنے والا ستارہ، اور ثاقب کا معنی ہے روشن۔ یہ روشن ستارہ کوئی خاص الگ قسم ہے، یا انہی سے یہی ستارے ہیں جو ان کے پیچھے لگتے ہیں؟ تو مفسرین کرام نے دونوں قول اختیار کیے۔ بعض نے یہ فرمایا کہ یہ مستقل الگ ستارے ہیں جو شیاطین کے پیچھے لگتے ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ انہی ستاروں کی روشنی ہے جو آگ کی صورت میں نکلتی ہے۔ جیسے آپ حضرات نے تجربہ کیا ہو یا دیکھا ہو، پہلے وہ آئینہ ہوتا ہے، شیشہ، جس کو سورج کے سامنے کرتے ہیں تو کاغذ کو آگ لگ جاتی ہے، تو اسی طرح کی روشنی کی شعائیں وہاں سے نکلتی ہیں خود بخود اللہ رب العزت کے حکم سے، اور وہ جو ہی یہ شیاطین اوپر کی طرف جاتے ہیں تو وہ روشنی اور شعاع ان کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ یہ دونوں طرح کی تفسیر کی گئی جی۔ الا من خطف الخطفۃ فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم اهم اشد خلقا، ان سے پوچھئے کیا وہ زیادہ سخت ہیں، کیا وہ زیادہ پیدائش کے اعتبار سے وہ زیادہ سخت ہیں، امن خلقنا، یا وہ جن کو ہم نے پیدا کیا۔ یہ جو منکرین بعث ہیں، ان کفار مکہ سے، قیامت کے منکرین سے پوچھئے تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، یا زمین و آسمان کا، ستاروں کا، چاند سورج کا، فرشتوں کا، یہ جو بڑی مخلوقات جن کا ہم نے ذکر کیا، ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ فاستفتہم، پوچھئے ان سے، اہل مکہ سے، اہم اشد خلقا، کیا وہ زیادہ سخت ہیں تخلیق کے اعتبار سے، یعنی ان کا تخلیق کرنا، پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے منکرین بعث کا، قیامت کا انکار کرنے والوں کا، امن خلقنا، یا وہ جن کو ہم نے پیدا کیا، ملائکہ کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انہیں پیدا کیا چکنی مٹی سے۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ہم سب کی اصل ہیں، اور جب انہیں پیدا کیا تو ان کی صلب میں ساری انسانیت کو گویا پیدا کر دیا، اس لیے جمع کی ضمیر ہے، انا خلقناہم من طین لازب، چکنی مٹی سے ہم نے انہیں پیدا کیا۔ بل عجبتا،
वयस्खरून बल अजिबता या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ताज्जुब करते हैं कि इतनी बड़ी हकीकत से ये इतनी बड़ी हकीकत से ये मुनकिर कैसे बन गए, क़यामत का इनकार कैसे कर रहे हैं, क़यामत का इस्तेहज़ा कैसे कर रहे हैं, आपको इस पे ताज्जुब होता है। वयस्खरून, और वो तमस्खुर करते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं। तो लोग तमस्खुर और मजाक उड़ाते हैं, इनके इस मजाक उड़ाने पे आपको ताज्जुब होता है। वइज़ा ज़ुक्किरू, और जब वो नसीहत किए जाते हैं कुरान करीम के साथ, ला यज़कुरून, तो वो नसीहत हासिल नहीं करते। वइज़ा रअू आयतन, और जब वो कोई निशानी देखते हैं, जैसे कि शक्के कमर की निशानी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, ये आयात हैं, यस्तस्खिरून, तो वो खूब मजाक उड़ाते हैं। यहाँ बाब इस्तिफ़ाल से यही सिगा आया, तो बाब इस्तिफ़ाल में यहाँ जो हरूफ का इजाफा हुआ, तो इसमें मुबालगा आ गया। हरूफ के इजाफे से माना के अंदर इजाफा हो जाता है। तो ये इसमें पहले लफ्ज़ की बनिस्बत यस्खरून की बनिस्बत और मुबालगा आ गया। तो मतलब ये कि वो खूब मजाक उड़ाते हैं। ये कैसा इंसान है जो कहता है कि एक ही दिन के अंदर मैं एक दिन भी नहीं, बल्कि रात के थोड़े से हिस्से के अंदर मैंने बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस का सफ़र किया, फिर सातों आसमानों और ज़मीनों का फिर सातों आसमानों का सफ़र तय किया। और इसी तरह वो कहता है कि मैंने चाँद की तरफ उँगली की और चाँद के 2 टुकड़े हो गए। तो इन चीज़ों का वो मज़ाक उड़ाते हैं। वक़ालू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन, वो कहते हैं नहीं है ये मगर वाज़िह तौर पर जादू। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून, क्या जब हम मट्टी हो जाएंगे, क्या जब हम मर जाएंगे और मट्टी हो जाएंगे और हड्डियां हो जाएंगे, अइन्ना लमबऊसून, क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे। अव आबाउनल अव्वलून, क्या हमारे पुराने बाप दादा। कुल, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए इनसे, नाम, जी हाँ, तुबआसून, उठाए जाओगे, व अंतुम दाखिरून, और तुम जलील हो जाओगे, रुस्वा होगे तुम। दाखिरून सागिरून के मानम में है, तुम जलील हो जाओगे। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, बेशक वो एक ललकार है, एक चीख है। फ़इज़ा हुम यंजुरून, तो वो अचानक देख रहे होंगे। ये एक नफ़ख़े सानिया का बयान है कि जब नफ़ख़े सानिया होगा तो एक चीख होगी, सूर फूंका जाएगा। फ़इज़ा हुम यंजुरून, तो वो सारी की सारी मखलूक जिंदा हो जाएंगी, और जिंदा होकर यंजुरूना, वो देखेंगी, मा युफ़अलु बिहिम, जो उनके साथ किया जाएगा। वो उन अहवाल को खुद अपनी आंखों से देखेंगे। वो क़ालू, और मुशरिकीन ने कहा, या वैलना, हाय हमारी हलाकत, हाय हमें हमारा हाय हमारी हलाकत, या हाय अफसोस। ये ये मुशरिकीन उस वक़्त देखकर कहेंगे, मुनकिरीन क़यामत कहेंगे कि जिसका हम दुनिया में इनकार करते रहे, आज वो हमारे सामने है। वो अहवाल जिनका हम मज़ाक उड़ाते रहे, आज वो अहवाल हमारे सामने है। तो अपनी जान पर अफ़सोस करेंगे, अपने अहवाल पर अफ़सोस करेंगे, अपने अंजाम पर अफ़सोस करेंगे। फिर मलाइका उनसे कहेंगे, हाज़ा यौमुद्दीन, ये क़यामत का दिन है, ये क़यामत का दिन है। हाज़ा यौमुल फ़स्ल, ये फैसले का दिन है। अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, जिसकी तुम तकज़ीब किया करते थे। या तो ये अहले ईमान कहेंगे या मलाइका कहेंगे, और तीसरी तफसीर ये है कि ये खुद आपस में एक दूसरे से कहेंगे कि बड़ी बदबख्ती है हमारी, हमने इस जज़ा के दिन का इनकार किया, फैसले के दिन का इनकार किया। ये वही फैसले का दिन है, अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, जिसकी तुम तकज़ीब किया करते थे। ये तीनों तफसीरें इसकी की गई जी। उहशुरुल्लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम, फरमाया कि जमा करो उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया। ये मलाइका को हुक्म दिया जाएगा अल्लाह की तरफ से, युक़ालु लिल्लाइका, मलाइका से कहा जाएगा, उहशुरुल्लज़ीना ज़लमू, जालिम लोगों को जमा करो, व अज़वाजहुम, और उनके हम अकीदा लोगों को भी जमा करो। एक मतलब तो इसका यही है, हम अकीदा लोगों को, हम ख्याल लोगों को जमा करो। दूसरी तफसीर इसकी फरमाएगी अज़वाजहुम, उनकी मुशरिक बीवियों को उनके साथ जमा करो। तीसरी तफसीर इसकी ये फरमाएगी कि जो एक तरह के गुनाह करने वाले थे उनके अलग अलग जमातें बना दो, जानियों को जानियों के साथ, चोरों को चोरों के साथ, झूठों को झूठों के साथ, मक्कारों को मक्कारों के साथ, हर एक को अलग अलग जोड़ियां इनकी बना दो। वो अज़वाजहुम, और उनकी कुरानाअहुम मिनश शयातीन। चौथी तफसीर इसकी ये की गई
کہ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ان کو جمع کرو، اور ان کے ساتھ جو قرین ان کا، ہر ایک انسان کے ساتھ ایک اچھا قرین ہے، ایک برا قرین ہے۔ برا قرین شیطان ہے اور اچھا قرین فرشتہ ہے۔ فرشتہ دل میں نیکی کا خیال ڈالتا ہے، اور برا قرین اس کے دل میں، شیطان اس کے دل میں گناہوں کا وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو جب یہ شیطان یہ انسان اس شیطان کی پیروی کرے گا، اور پیروی کرتے کرتے بالآخر جہنم میں گرے گا، تو یہ قرین شیطان بھی اس کے ساتھ ہی جہنم میں جا کے گرے گا۔ تو یہ 4 تفسیریں ہوں گی اس کی۔ وما کانوا یعبدون، اور ان کو بھی جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، وما کانوا یعبدون من الاوثان، بتوں میں سے جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فاہدوہم الی صراط الجحیم، رہنمائی کرو ان کی، دلالت کرو ان کی، رہنمائی کرو۔ اور سوقوہم کے معنی میں یہ، ویسے ہدایت کا معنی رہنمائی کرنا، تو یہ رہنمائی تو یہاں نہیں ہوگی۔ ہدایت کے معنی ہم پیچھے کر چکے ہیں، خیر خواہی کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، تو یہ ایک طرح کا طنز ہے ان پر یہ اس لفظ کے اندر۔ ویسے اس کا معنی جو مرادی ترجمہ اس کا کریں گے، وہ کریں گے سوقہم، ہاں کر لے جاؤ ان کو صراط الجحیم، جہنم کے راستے کی طرف، وقفوہم، ٹھہراؤ ان کو پل صراط پر، عند الصراط، یہ محذوف عبارت نکالیں گے، وقفوہم عند الصراط، پل صراط کے پاس ان کو کھڑا کرو، انہم مسئولون، بے شک وہ سوال کیے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا ان کی ساری باتوں کے بارے میں جو انہوں نے زبان سے کہیں، اور ان کے افعال کے بارے میں، ان کے احوال کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ وہ سوالات بھی معروف ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ مالکم لا تناصرون، کیا ہو گیا تمہیں، ان سے کہا جائے گا ڈانٹ کر، ذرا غصے کے انداز میں، کیا ہو گیا تمہیں، لا تناصرون، مدد کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے کی؟ دنیا میں تو بڑی مدد کرتے تھے ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، آج مشکل پڑی ہے، آج جہنم تمہارے سامنے ہے، گرنے والے ہو، کرو نا ایک دوسرے کی مدد، بڑے چھوٹوں کی، چھوٹے بڑوں کی مدد کریں، بچانے کی کوشش کرو ایک دوسرے کو، لیکن کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا۔ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ آج کے دن مستسلمون، وہ آج کے دن ذلیل ہو کر فرما برداری کریں گے، بات مانیں گے، اب اطاعت کریں گے، منقادون اذلاء، وہ بالکل ذلیل و رسوا ہو کر، خار ہو کر وہ فرما برداری کریں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان کے بعض پر متوجہ ہوں گے، یتساءلون یہاں یتخاصمون کے معنی میں ہے، سوال کریں گے، مطلب آپس میں جھگڑا کریں گے۔ یہ جھگڑے پہلے بہت ساری جگہوں پہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں، آپس میں جو ان کا باس و مباحثہ ہو گیا، ایک دوسرے پہ لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے پہ الزام دینے کی کوشش کریں گے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، جسے آگے بھی آ رہا ہے۔ اور وہ کہیں گے قالوا انکم، جو اتباع کرنے والے ہیں وہ اپنے متبوعین سے کہیں گے، اتباع منہم للمتبوعین، ان میں سے جنہوں نے اتباع کی وہ سرداروں سے کہیں گے، لیڈروں سے کہیں گے، قائدین سے کہیں گے، انکم کنتم، بے شک تم، تأتوننا عن الیمین، تم آئے تھے ہمارے پاس قوت کے ساتھ۔ یمین کا مولانا ایک معنی کیا گیا قوت کے ساتھ، تم نے قوت، تمہارے پاس عہدہ تھا، پیسہ تھا، اور تمہارے پاس طاقت اور قوت تھی، اس طاقت اور قوت کی وجہ سے تم نے ہمیں مغلوب کر کے رکھا اور ہمیں گمراہی کی طرف لے کر گئے۔ دوسرا معنی یمین سے مراد دینداری بھی لیا گیا، اور مطلب یہ ہے کہ تم دین کے عنوان سے، دینی نعروں کے ذریعے سے تم نے ہمیں گمراہ کیا، لیبل تم نے دین کا لگایا، اور تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا، لیکن اندر ساری غلاظت تھی، اندر تو سارے برے عقائد تھے۔ جیسے بہت سارے باطل فرقے ایسی ملمہ سازی کرتے ہیں کہ دوسرے انسان ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ قادیانی بھی یہی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ شیعہ حضرات کو دیکھ لیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ، عقائد اتنے گندے کہ ان کا دور دور تک بھی واسطہ نہیں اہل بیت اعظام سے۔ تو اوپر عنوان اور لیبل بڑا خوبصورت لگا رکھا تھا، لیکن اندر سارا کا سارا کفر بھرا ہوا تھا، اور اس وجہ سے تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ تیسرا ترجمہ اس آیت مبارکہ کیا گیا، یمین کا معنی قسم، یہ معروف ہے کہ تم نے قسمیں کھا کھا کر ہم سے کہا تھا کہ اللہ کی قسم ہم سچے ہیں، باقی سارے غلط، باقی سب جھوٹے، دیکھو ہم تمہارے سامنے قسم اٹھا رہے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں ہم سے۔ تو گویا قسمیں اٹھا اٹھا کے تم نے ہمیں یقین دلایا تھا، ہدایت پر ہم ہیں، صراط مستقیم پر ہم ہیں، ہم صحیح باقی سبھی غلط ہیں۔ تو یہ تم نے اس طرح سے ہمیں گمراہ کیا، اس لیے یہ اتباع کرنے والے اپنے سرداروں سے، بڑوں سے، لیڈروں سے کہیں گے، متبوعین سے کہیں گے
इन्नकुम कुंतुम तअतूनना अनिल यमीन, तुम हमारे पास आए थे यमीन, हमारे पास ऐसे कस्में उठाते हुए या ताकत के साथ, कुव्वत के साथ। जी। कालू बल लम तकूनु मुमिनीन, तो वो कहेंगे कि मतबूईन कहेंगे इन इत्तिबा करने वालों को कि हकीकत ये थी। बल के जरिए से पहले कलाम से एराज है कि तुम झूठ बोल रहे हो। हमने ताकत के जरिए से, कस्में उठाकर, दीनी उन्वान से, हमने किसी उन्वान से तुम्हें गुमराह नहीं किया, इसलिए कि ईमान का ताल्लुक दिल के साथ है। दिल पे हमारा जोर नहीं था, हमारा जोर तो जिस्मों पे था। अगर तुम्हें अकल होती, अगर तुम्हें शऊर होता, अगर तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान लाना होता और ईमानियात पर तुम्हें तुम्हारा यकीन और तुम्हारा यकीन यकीन कामिल होता, तो जिस्म हमारे ताबे थे ना, दिलों पे तो हमारा जोर नहीं था। और ईमान का ताल्लुक दिल के साथ है, तुम कबूल करते। लिहाजा आज तुम्हारा ये कहना है कि हमने जबरन तुम्हारे दिलों से ईमान निकाल दिया, ये तुम्हारी बात गलत है। बल, एराज किया उससे। लम तकूनु मुमिनीन, हकीकत ये थी कि तुम खुद ही ईमान वाले नहीं थे। तुम्हारे दिल में अगर ईमान होता तो फिर जिस्मों पे हुकूमत तो की जा सकती है, दिल से तो किसी के ईमान नहीं निकाला जा सकता ना। वमा कान लना अलैकुम मिन सुल्तान, और हमारे लिए तुम्हारे ऊपर कोई जोर नहीं था। बल कुंतुम कौमन तागीन, बल्कि हकीकत यह है कि तुम खुद ही सरकश कौम थे, खुद ही सरकशी करने वाले थे। फहक अलैना कौलु रब्बिना, हम पर हमारे रब की बात साबित होगी। अब ये दोनों ताबे और मतबू दोनों इकट्ठा इकरार कर रहे हैं कि बस झगड़ा करने का फायदा क्या, आपस में उलझने की जरूरत क्या। असल बात यह है कि कौलु रब्बिना, ये अल्लाह के, हमारे रब का कौल, यानी अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर साबित हो चुका। इन्ना लज़ाइक़ून, बेशक हम अजाब को चखने वाले हैं। फ़अग़वैनाकुम, इकरार जुर्म कर रहे हैं, हमने तुम्हें गुमराह किया। इन्ना कुन्ना गावीन, हम भी गुमराह थे। हमने तुम्हारे दिल में वसवसा डाला, जोर तो नहीं था हमारा तुम्हारे ऊपर, तसल्लुत तो नहीं था, हम जबर तो नहीं कर रहे थे, लेकिन वसवसा हमने जरूर डाला, ख्याल जरूर डाला तुम्हारे दिल के अंदर, गुमराही की तरफ हमने बुलाया जरूर तुम्हें। फ़अग़वैनाकुम, हमने तुम्हें गुमराह किया। इन्ना कुन्ना गावीन, बेशक हम भी गुमराह थे। फ़इन्नहुम यौमइज़िन फ़िल अज़ाबी मुश्तरिकून, सो आज के दिन वो अजाब के अंदर मुश्तरक होंगे। उनको भी अजाब मिलेगा, जो इत्तिबा करने वाले थे उनको भी अजाब मिलेगा, जो जिनकी इत्तिबा की गई। लिहाजा कोई अपना जुर्म किसी और पे नहीं डाल सकता। ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, सबको अपने गुनाहों की सजा भुगतनी है। इसलिए फरमाए इन्ना कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, ये कोई खास लोगों के साथ हमारा मामला नहीं है, हम हर मुजरिम के साथ ऐसा करते हैं, वो दौर रिसालत का हो या उसके बाद का हो या क़यामत तक आने वाला कोई भी जाबिर जालिम हो, जो भी हो, जब वो मुजरिम है तो मुजरिम लोग सुन लें, हमारा उनके साथ इसी तरह का रवैया होगा। इन्ना कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक जब उनसे कहा गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, यस्तकबिरून, तो वो तकब्बुर करते थे। तकब्बुर करने का मतलब ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह को कबूल नहीं करते थे। दावत हक के मुकाबले में अपनी अकल को पेश किया, दावत हक के मुकाबले में अपने जोहला अबौ अजदाद की तकलीद को पेश किया। व यकूलूना, और वो कहते थे अ इन्ना लतारिकु आलिहतिना, क्या हम अपने माबूदों को छोड़ दें, लिशाइरी मजनून, ऐसे शायर की वजह से जो बहका हुआ है, नऊज़ुबिल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी बात कहते थे। जी। बल जाअ बिल हक, बल्कि हक आ चुका। वसद्दक़ल मुरसलीन, और पैगंबरों ने, हक आ चुका। हक से मुराद कुरान पाक है, हक से मुराद तौहीद का कलीमा है। एक तो कुरान पाक आया वसद्दक़ल मुरसलीन, और कुरान पाक ने सारे मुरसल पैगंबरों की तस्दीक कर दी, सैयदना आदम से लेकर हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हर नबी की रिसालत की, नबूवत की तस्दीक की। और दूसरा ये कि कलिमा तौहीद, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, और कुरान पाक ने कलिमा तौहीद, कलिमात तौहीद बयान किए। फिर देखो सैयदना आदम से लेकर हर नबी के यही कलिमात रहे, तो गोया इस कलिमा तौहीद ने तस्दीक कर दी कि सारे नबी ही सिरात मुस्तकीम पर थे, सारे नबी सच्चे थे,
کیونکہ بات ایک ہے، کسی کی بات کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم دردناک عذاب کو چکھنے والے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم بدلہ نہیں دیے جاتے مگر اس کا جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے جو مخلص ہیں وہ اس سے بچ جائیں گے، باقی سارے کے سارے منکرین مکذبین وہ سارے کے سارے اللہ کے عذاب کی پکڑ میں ہوں گے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان نیک بندے مخلص بندے، ایک تو عباد اللہ، عباد کی نسبت اللہ کی طرف کی، کافر بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، مخلوق وہ بھی اللہ کی ہے، لیکن اطاعت کرنے والوں کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، اضافت کی۔ یہ اضافت ایسی ہے جیسے ناقۃ اللہ، بیت اللہ کی اضافت عظمت کے لیے، شرافت کے لیے ہے، تو اللہ رب العزت نے بندوں کی نسبت، اطاعت کرنے والے بندے کی نسبت اپنی طرف کی۔ جس نے شیطان کو اپنا دشمن بنا لیا اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی۔ پھر المخلصین کا ترجمہ ایمان والے کیا گیا، اور پھر ایمان کے اندر جو خالص ہیں، جنہوں نے اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے کیا، تو اللہ رب العزت نے خاص طور پر پھر ان کو اپنی طرف منسوب کیا۔ پھر ان کا انعام یہ بیان کیا، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے رزق معلوم ہوگا۔ رزق معلوم کا ایک تفسیر تو یہ فرمائی گئی، اولئک لہم، ان کے لیے ہوگا رزق معلوم، رزق معلوم، یعنی اس رزق کے اوقات معلوم ہوں گے، بکرۃ و عشیہ، صبح اور شام ملے گا۔ صبح اور شام کا یہ تحدید تو نہیں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ان کو رزق ملے گا۔ دوسرا یہ کہ وہ رزق کا ملنا یقینی ہے، معلوم کا معنی رزق کا ملنا یقینی۔ دنیا میں ہم محنت کرتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ اور ثمرہ ہمیں ملنا یقینی نہیں، مل بھی جائے گا اور ممکن ہے کہ نہ بھی ملے، خسارہ بھی ہو، محنت رائے گا اور بیکار چلی جائے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے جنت میں رزق کا ملنا یقینی بھی ہوگا، دائمی بھی ہوگا۔ اور تیسری تفسیر اسی آیت کے اندر آگے آ گئی کہ رزق معلوم مبدل منہ بنا لیں، اور فواکہ کو اس کا بدل بنا دیں کہ رزق معلوم سے مراد فواکہ ہے۔ فواکہ یہ فاکیہ کی جمع، اور مراد سے میوہ جات، جن کو ہم صرف تلذذ کے لیے کھاتے ہیں، مزہ لینے کے لیے کھاتے ہیں، پیٹ ان سے نہیں بھرا جاتا، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی ہے، بھوک مٹانے کے لیے اور چیزیں ہیں، لیکن میوہ جات صرف لذت کے لیے کھائے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولئک لہم رزق معلوم، ایک تو جنت میں جنتیوں کو رزق معلوم ملے گا جس کا ملنا یقینی ہے، ہمیشہ ملے گا، اوقات بھی معلوم ہے۔ پھر وہ سارا رزق جتنا بھی ہوگا وہ مزے کے لیے ہوگا، جنت میں تو بھوک نہیں لگے گی، جنت میں تو ان کیفیات سے انسان کو پاک کر دیا جائے گا، وہاں صرف مزے کے لیے سارا کچھ کھائیں گے۔ وہم مکرمون، اور وہ ان پہ عزت اور اس میں ان کو عزت دی جائے گی۔ رزق اکرام کے ساتھ انہیں ملے گا، دنیا میں مشقت کے ساتھ ملتا ہے، تھکن کے ساتھ ملتا ہے، سارا دن انسان کھپ جاتا ہے 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے، پھر اسے جا کے کہیں 2 وقت کا کھانا ملتا ہے، تو اس میں سہولت نہیں ہے، آسانی نہیں ہے، دقت ہے، محنت ہے، مشقت ہے، لیکن آخرت کا رزق بغیر تعب کے، بغیر کسی محنت اور مشقت کے ملے گا اور عزت کے ساتھ ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے ان بندوں نے دنیا میں بڑی ذلت اٹھائی، بڑی خاری اٹھائی ہے، اور انہوں نے اللہ کے نام پر اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت ان کو عزت دے گا، فی جنات النعیم، نعمتوں کی جنت میں، علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف کمر نہیں کریں گے۔ دنیا میں ایک دوسرے کی طرف کمر ہوتی ہے، پشت ہوتی ہے، دلوں میں عداوت کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ جنت کے اندر یہ سارے اخلاق رذیلہ دلوں سے نکال لیے جائیں گے، ہر ایک دوسرے کو دیکھے گا اور خوش ہوگا۔ یطاف علیہم بکأس من معین، چکر لگایا جائے گا ان پر، بکأس من معین، ایسی جام شراب کے ساتھ جو بہتی ہوگی۔ معین چشمے کو کہتے ہیں، اور من معین کا مطلب یہاں کثرت کی طرف رہنمائی کرنا ہے کہ بے پناہ شراب ہوگی، بے پناہ شراب ہوگی، بہت زیادہ شراب ہوگی جنت میں۔ اور اللہ رب العزت جب جنت کی یہ شراب پلائیں گے تو اس کی چند صفات اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی۔ بیضاء، سفید ہوگی، بالکل صاف شفاف ہوگی، لذتاً للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ بھی ہوگی۔ لا فیہا غول، اس میں سر درد نہیں ہوگا، پیٹ درد نہیں ہوگا، عقل میں فطور نہیں آئے گا۔ ولا هم عنہا ینزفون، اور نہ ہی ان سے عقل میں فطور آئے گا۔ تو دنیا کی شراب کے اندر وہ مزہ نہیں جو جنت کی شراب میں مزہ ہے۔ دنیا کی شراب سے عقل بہک جاتی ہے، انسان اپنے ہوش و حواس قائم نہیں رکھتا،
اور دنیا کی شراب میں بہت سارے لوگ اس میں درد سر کا ہونا یا موت تک واقع ہو جاتی ہے جیسے ہم سنتے ہیں. تو جنت کی شراب ان ساری چیزوں سے الگ ہوگی، اس میں انسان پہ عقل پہ فطور نہیں کسی طرح کا آئے گا، اور اس سے کسی طرح کی انسان کو تکلیف نہیں ہوگی، صرف ایک مزہ اور لذت ہوگی بس. پھر شراب ملے اور پھر اس کے ساتھ عورت نہ ہو تو پھر بھی مزہ ادھورا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، ان کے پاس بڑی آنکھوں والی بیویاں ہوں گی جن کی نظریں جھکی ہوں گی. ایک تو بڑی آنکھ کا ہونا ان کے حسن کی طرف اشارہ ہے، اور قاصرات الطرف میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شرم و حیا والیاں بھی ہوں گی، بے حیا نہیں ہوں گی. جنت کی حوریں شرم و حیا کے ساتھ نظریں جھکائے رکھیں گی، وہ اپنے شوہروں کے سوا کسی اور کو نہیں دیکھیں گی. شوہر بھی نظریں جھکانے والے ہوں گے، وہ اپنی بیویوں کے سوا کسی اور کو نہیں دیکھیں گے. کسی اور کو کیوں دیکھیں کہ کسی اور کو دیکھنے کی طلب ہی باقی نہیں رہے گی. وہ جیسا سوچیں گے کہ میری بیوی ایسی بن جائے وہ ویسی بن جائے گی. حجاب کی اس لیے تو ضرورت ہے. نہ کرنا پڑے گا، وہ تو خود بخود جو سوچا ویسی کی ویسی بن جائے گی. وہی حسن، وہی جمال، وہی خوبصورتی، وہی کمال انہیں مل جائے گا. اس لیے پھر تو فرمایا جی 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 ٹھیک ہے حضرت، وہ میں کہہ رہا ہوں اسی لیے تو حجاب کی ضرورت ہے، جمیل بھائی کہتے ہیں ان صفات سے ہوتے ہوئے. جی. کوئی بات نہیں، 5ویں امام ہے، ان کو ملنی چاہیے، حجاب کروا جی لیں گے. جی 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 جی. عین جو ہے یہ عینا کی جمع ہے، موٹی آنکھوں والی. وعندهم قاصرات الطرف عین کأنہن بیض، گویا کہ وہ انڈے ہیں، مکنون چھپے ہوئے. عرب میں شعراء حضرات خواتین کے حسن کو جب بیان کرتے تھے تو شتر مرغ کے انڈے کے ساتھ ان کو تشبیہ دیتے تھے، ان کے حسن کو، کہ وہ تھوڑا سا اس کو سرخی مائل گولڈن کلر کا انڈا، اور پھر شتر مرغ اپنے اس کو، بعض نے لکھا کہ ریت میں چھپا دیتا ہے، بعض نے لکھا کہ اپنے پروں کے اندر اس کو وہ چھپا لیتا ہے، پھر گرد و غبار اس پر نہیں پڑتی، تو اس کی وجہ سے وہ بڑا صاف شفاف ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کے اسی اسلوب کے مطابق جنت کی جو خواتین ہیں یا جنت کی حوریں ہیں ان کی صفات بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح بیان فرمائی. باقی یہ جنت کی مستقل مخلوق ہوگی، یہ دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہوں گی. بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ کافروں کی وہ بچیاں جو نابالغ ہونے کی حالت میں فوت ہو جاتی ہیں تو وہ جنت میں ملیں گی، تو یہ بات غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ وہ جنت کی مخلوق ہوں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقہن من کافور، اللہ نے انہیں کافور سے پیدا کیا. ایک روایت میں ہے خلقہن من مسک، اللہ تعالیٰ نے انہیں مشک سے پیدا کیا. اور ایک میں ہے خلقہن من عنبر، اللہ تعالیٰ نے انہیں عنبر سے پیدا کیا. تو ان کی تخلیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور لہٰذا یہ جنت کی مستقل مخلوق ہے جو ایمان والوں کو اللہ رب العزت نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. کأنہن فی اللون، رنگت کے اندر وہ بیضن، وہ سفید انڈے کی طرح ہوں گی رنگت میں. مکنون کا معنی چھپا ہوا، مستور. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کافروں نے بھی آپس میں بات چیت کی تو آپس میں جھگڑے الجھے، ایک دوسرے کو الزام دیے، ایک دوسرے کو مجرم قرار دیا، تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے غلط راستے پہ لگایا. انہوں نے کہا ہم نے نہیں لگایا، تم خود لگے، تمہیں عقل نہیں تھی، شعور نہیں تھا. یہ جنت والے ہیں، یہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، پھر گزرے ہوئے حالات ایک دوسرے سے پوچھیں گے، بتلائیں گے، خوش ہوں گے اس پر. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں گے. جی. قال قائل منہم، پھر جنتیوں میں سے کہنے والا کہے گا انی کان لی قرین، بے شک میرا ایک دوست تھا، قیامت کا منکر تھا، وہ منکر البعث تھا. میرا ایک دوست تھا، یقول اانک لمن المصدقین، وہ مجھے کہتا تھا ڈانٹتے ہوئے، تنبیہ کرتے ہوئے، وہ مجھے کہتا تھا کہ اانک لمن المصدقین، کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، تو بھی عقیدہ قیامت رکھتا ہے.
کیسے عقیدہ قیامت رکھتے ہو جبکہ عقل کے خلاف ہے؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمدینون، کیا پھر ہمیں جزا دی جائے گی؟ محاسبون، کیا پھر ہمارا محاسبون، کیا ہمارا پھر محاسبہ کیا جائے گا؟ کیا ہمیں پھر جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا؟ یہ بات تو عقل کے خلاف ہے۔ تو میرا دوست ہو کہ تو بھی اس بات کا قائل ہے، اس بات کا مصدق ہے، تو یہ جنتی جنت میں جا کے دنیا میں جس کے ساتھ اس کا تعلق تھا اور وہ اسے گناہ کی طرف اور انکار کی طرف دعوت دیتا تھا، یہ جنت کے اندر اسے یاد کرے گا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح وہ ہے کہاں پہ۔ قال قال هل انتم مطلعون، وہ قال لاخوانہ، وہ اپنے دوستوں سے کہے گا هل انتم مطلعون، کیا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ فطلع، تو وہ پھر جواب یہ دیں گے کہ نہیں، ہم جھانک کر اسے نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو جب وہ یہ جواب دیں گے تو پھر یہ مطلعون معی الی النار، یہ آگے عبارت محذوف نکلے گی، مطلعون معی الی النار، کیا تم میرے ساتھ اسے جہنم میں دیکھنا چاہتے ہو؟ لننظر لننظر حالہ، تاکہ ہم اس کے حال کو دیکھیں، کس حال میں ہے، کیفیت کیا ہے اس کی۔ فیقولون لا، تو اس کے ساتھی کہیں گے کہ نہیں نہیں ہم نہیں دیکھنا چاہتے، تو پھر وہ خود ہی دیکھے گا۔ فطلع، تو پھر وہ جھانکے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، وہ دیکھے گا اس کو جہنم کے بالکل درمیان میں، جہنم کے درمیان میں دیکھے گا۔ ہم پیچھے اس میں کس صورت میں ہم نے یہ پڑھا تھا، سورہ کہف میں، کہ یہ دو دوست تھے آپس میں، ایک کا نام یہودا تھا، یہ مؤمن تھا، اور دوسرے کا نام قطروس یا متروس، اس طرح نام مفسرین کرام نے لکھے، یہ کافر تھا، کاروبار میں آپس میں شراکت تھی، 8,000 دینار ان کو منافع ہوا، اور جو کافر تھا اس نے 1,000 کی زمین خریدی، 1,000 کا اس نے اس پہ گھر تعمیر کیا، پھر 1,000 دینار خرچ کر کے اس نے گھر کا ساز و سامان اس نے خریدا، پھر 1,000 خرچ کر کے اس نے شادی اپنی کی، تو اس طرح اس نے رقم کو یوں پورا کیا۔ اور جو ایمان والا تھا اس نے 1,000 اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اور اس نے کہا کہ اللہ میں اس کے بدلے جنت کی زمین خریدتا ہوں، پھر 1,000 دینار صدقہ کیا، اللہ جنت کا محل اس میں خریدتا ہوں، پھر 1,000 دینار صدقہ کیا اور کہا کہ اللہ میں اس سے جنت کی نعمتوں کو خریدتا ہوں، اور پھر 1,000 دینار صدقہ کیا، اس نے کہا اللہ میں جنت کی حوروں کا مہر دیتا ہوں، تو اس نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سارا مال خرچ کر دیا۔ تو یہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ ان آیات مبارکہ میں جو واقعہ ہے، تو یہ واقعہ اس کی تفسیر کے طور پر پھر مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ شاید ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر مذاق اڑاتا تھا، قالت اللہ ان کنت لتردین، تو یہ اب ایمان والا اسے کہے گا، جب جہنم کے درمیان میں اسے دیکھے گا تو کہے گا کہ اللہ کی قسم، بے شک اگر میں تیری بات کو مانتا، ان کتا لتردین، قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، مجھے تباہ و برباد کر دیتا۔ ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، نعمت سے مراد توفیق، ہدایت کی، نعمت سے مراد ایمان پر ثابت قدمی، نعمت سے مراد اللہ کی محبت، ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، لکنت من المحضرین، تو میں بھی گرفتار ہونے والے لوگوں میں سے ہو جاتا، لکنت من المحضرین معک فی النار، میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاتا۔ افما نحن بمیتین، پھر وہ جنتی لوگ، پھر یہ جنتی شخص یا تو کافر سے کہے گا افما نحن بمیتین، ہم مرنے والے نہیں ہیں، کیا ہم مریں گے، مردہ ہوں گے، الا موتنا الاولی، مگر ہمارا پہلی مرتبہ مرنا، افما نحن بمیتین، یہی بات ہے کہ ہم پہلی بار مر چکنے کے بعد نہیں مریں گے، پہلے ایک بار مر چکے، اب دوبارہ ہمیں موت نہیں آئے گی، وما نحن بمعذبین، اور نہ ہی ہم عذاب دیے جائیں گے۔ دیکھ، ایک نظریہ تیرا تھا، ایک نظریہ ہمارا تھا، جو اللہ کے رسول نے دیا ہم نے اس نظریے کو قبول کیا، تو نے اس نظریے کا انکار کیا، اب زندگی تیرے پاس بھی ہے، زندگی ہمارے پاس بھی ہے، ہمیں زندگی کے بعد موت نہیں آئے گی، تو موت کی تمنا کرے گا، موت تجھے بھی نہیں آئے گی، لیکن یہ تمنا موت سے زیادہ بری ہے، وہ حالت مر جانے سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے جس حالت میں انسان مرنے کی تمنا تو کرے لیکن موت نہ آئے، تکلیف کی شدت کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ کہے گا کہ ہم تو اب ہمیں موت نہیں آئے گی، بس ایک بار ہم مر چکے، اس کے بعد دوبارہ موت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں عذاب دیا جائے گا، نہ ہم سے نعمتیں واپس لی جائیں گی، یا تو یہ اب اس کافر سے کہے گا
اور یا پھر اپنے ایمان والے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے. ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یقیناً کامیابی ہے بہت بڑی. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو ان کے لیے عمل کرنا چاہیے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، حرص کرنے والوں کو ان میں حرص کرنی چاہیے. تو عمل کرنے والوں کو ان جیسی نعمتوں کے لیے عمل کرنا چاہیے، جنت کے لیے عمل کرنا چاہیے. اذالک خیر نزلا، کیا یہ مہمانی بہتر ہے؟ ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کے درخت کی مہمانی بہتر ہے؟ ایک اللہ کی یہ مہمانی ہے جس میں شراب کے پیالے پلائے جا رہے ہیں، عزت کے ساتھ رزق دیا جا رہا ہے، تختوں پر بڑے بڑے محلات کے اندر براجماں ہیں، بیٹھے ہیں، اور پھر انہیں ان کی بیویاں ہیں جو خوبصورت ہیں، حور عینہ انہیں نصیب ہو رہی ہیں. اور دوسری طرف وہ ہیں جنہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جنہیں زقوم کا درخت بطور مہمانی کے اور بطور خوراک کے انہیں دیا جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، زندگی تمہارے پاس ہے، مہلت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. خود ہی فیصلہ کر لو کہ بہتر کیا ہے تمہارے لیے، کون سا انتخاب تم کرتے ہو. یہ اللہ کی نعمتوں والا راستہ چنتے ہو، یا وہ جس کا اختتام شجرۃ الزقوم کی صورت میں ہے. یہ زقوم کا درخت کیا ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ تہامہ کے علاقے میں اور اس طرح صحراؤں کے اندر ہونے والا درخت تھا جو بالکل کڑوا تھا. ویسے زقوم کا لفظی معنی ہے ناگوار چیز. اس درخت کا دنیا کے اندر تو وجود نہیں ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انہی آیات مبارکہ میں جو صفات اس کی بیان فرمائی ہیں، یہ صفات دنیا میں کسی درخت کی نہیں ہو سکتی. یہ قیامت والے دن یہ اسی جہنم کے اندر جو درخت ہے وہی اس سے مراد ہے. البتہ لفظی طور پر مشابہت یا کڑواہٹ میں اور نقصان دینے میں بعض درختوں کو اس درخت کے ساتھ جو مشابہت ہے اس کی وجہ سے اس کو زقوم بعض درختوں کو کہا جاتا ہے، یہ کہہ دیا گیا. جیسے حنظل بھی کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ زقوم کا حنظل کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، فارسی کا لفظ ہے، اور تھوہڑ کے ساتھ بھی. تو زہریلے درخت ہے، لیکن دنیا کے اندر اس کی کوئی مثل نہیں ہے اس درخت کی. اللہ فرماتا ہے انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس درخت کو بنا دیا آزمائش کرنے والوں کے لیے. ظالمین کے لیے آزمائش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ درخت کی جو صفات آگے اللہ نے بیان فرمائی ہیں، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، کہ وہ جہنم کے گڑے میں قعر جہنم کے اندر سے وہ درخت نکلتا ہے. تو جہنم تو آگ ہے، آگ سے درخت کا نکلنا، درخت کے اندر پانی ہے، درخت کے اندر پانی ہے، آگ اور درخت کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو مشرکین نے اس کا انکار کیا، عقل پہ پرکھا، اور ایمان والوں نے اس کو صادق و مصدوق پیغمبر کی زبان سے سنا، ایمان لے آئے. تو یہ آزمائش بنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہیں کیا، وہ یہ سن کر گمراہ ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ کے رسول پر اعتماد کیا وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو کر قرآن پاک کے مطابق وہ ایمان لائے. انا جعلناها، ہم نے اس درخت کو بنایا، فتنة للظالمین، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، طلعها اس کے خوشے کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ شیاطین کے سر ہیں. تو یہ بدصورتی میں اور اس کی حیت کے برا ہونے میں، شکل کے برا ہونے میں تشبیہ ہے. فإنہم لآکلون منہا، بے شک وہ اس درخت میں سے کھائیں گے. فمالئون منہا البطون، اس سے ان کے پیٹ نہیں بھرے، اس سے ان کے پیٹ بھریں گے. فمالئون، وہ بھرنے والے ہیں، منہا اس درخت سے، البطون پیٹوں کو. ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر بے شک ان کے لیے اس درخت کے اوپر، کھانے کے اوپر، لشوبا من حمیم، کھولتے ہوئے پانی میں سے پینا ہوگا. جب کڑوا درخت کھائیں گے پیٹ میں جائے گا، پھر عجیب طرح کی تلخی لگے گی، اس تلخی سے پانی کی طلب ہوگی، پینے کے لیے پانی کہاں میسر ہوگا؟ ریشہ ہے، پیپ ہے، کچلہو ہے، اور کھولتا ہوا پانی ہے. جب وہ جائے گا منہ سے تو ساری انتڑیوں کو چیرتا ہوا چلا جائے گا. اور یہ جہنم کے اندر ہی، مفسرین کرام نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ہی ایک جگہ ہوگی الگ سی، جہاں پہ یہ گرم کھولتا ہوا پانی یا ان جہنمیوں کے لیے پینے کا جس میں انتظام ہوگا، وہ جگہ تھوڑی الگ ہوگی. مختلف طبقات میں لوگ، چونکہ ہر ایک اپنے اپنے جرائم کی سزا کے طور پر مختلف طبقے میں رہ رہا ہوگا. تو جو اس کی جہنم ہوگی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، اس سے ہٹ کے پھر ان کو ایک جگہ پہ لے جایا جائے گا جہاں پہ ان کو یہ پانی پلایا جائے گا. ثم ان مرجعہم، پھر بے شک ان کا لوٹنا ہوگا، الی الجحیم، جہنم کی طرف.
تو یہ جہنم کی طرف لوٹنے کا یہ مطلب نہیں کہ جہنم سے باہر نکالا جائے گا پھر جہنم میں داخل کیا جائے گا، مطلب یہ کہ جہنم ہی کے اندر جگہ الگ ہوگی پانی پینے کی، اور وہاں سے یہ پانی پی کے پھر آ جائیں گے اپنی اس جہنم کے اندر۔ دوسری تفسیر یہ فرمائی گئی کہ جہنم میں جس جگہ پہ یہ پانی پلایا جائے گا تو پانی تو کھولتا ہوا ہوگا، لیکن وہاں وہ آگ والا عذاب نہیں ہوگا جو آگ والا عذاب ان کو اس کی مقررہ جہنم کے اندر دیا جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب وہ پانی پی لیں گے تو اپنی اس مقررہ جہنم کے حصے کے اندر آ جائیں گے۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے گمراہ باپ دادوں کو، انہوں نے اپنے آبا کو پایا گمراہ، ضالین گمراہ پایا، فہم علی آثارہم یہرعون، اور پھر ان کے نقش قدم پر یہ تیزی کے ساتھ چلتے رہے۔ یہرعون کا معنی تیزی کے ساتھ چلنا، انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے، یہ نہ دیکھا ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی، اور وہ گمراہ ہوئے اور بغیر علم کے یہ بھی ان کے پیچھے ہی چلتے رہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور حقیقی بات یہ ہے کہ ان سے پہلے لوگوں میں سے اکثر گمراہ ہو چکے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور تحقیق ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پھر دیکھ کیسا انجام ہوا ڈرائے ہوئے لوگوں کا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے مخلص بندے۔ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحٌ، اور تحقیق ہم نے آواز دی، ہم نے پکارا، ہم نے بلایا نوح کو۔ نادا نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، ہمیں آواز دی، ہم سے دعا کی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ایک دعا تو حضرت کی وہ ہے جو سورہ نوح کے اندر ہے، قال ربی، کیسے؟ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور دوسری وہ ان کی دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی جو انہوں نے اللہ رب العزت سے فرمائی تھی، وہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں میری مدد کر۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی، قوم پر عذاب آیا، سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ اللہ نے فرمایا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کتنا اچھے ہیں فریاد سننے والے، کیا ہی خوب ہے فریاد سننے والے۔ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نجات دی ان کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو۔ گھر والوں سے مراد یہاں اتباع ہے، اتباع کرنے والوں کو، اور نجات دینے، نجیناہو، نجات دینے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نجات دہندہ نہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کرب عظیم سے مراد طوفان نوح، سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا، یا تو وہ مراد ہے، یا سیدنا نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف سے جو تانے سننے پڑے، اور ان تانوں کی وجہ سے حضرت کو جو اذیت ہوتی تھی، اس اذیت سے اللہ رب العزت نے قوم کو تباہ کر کے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ یا پھر یہ کہ جب قوم گمراہ ہوتی ہے، پیغمبر اپنی قوم کے لیے بحیثیت باپ کیوں ہوتا ہے، جیسے باپ کے دل میں اپنی اولاد کی ہمدردی اور خیرخواہی ہوتی ہے، ویسے ہی رسول کے دل کے اندر بھی اس سے کئی گنا بڑھ کر خیرخواہی اور ہمدردی ہوتی ہے۔ جب وہ گمراہ تھے، راہ راست پہ آ نہیں رہے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام ہر آنے والے دن میں کڑتے، غم زدہ ہوتے، پریشان ہوتے۔ اللہ نے کہا میں ہم نے ہلاک کر کے ان کی قوم کو، نوح علیہ السلام کو اس غم سے نجات دے دی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اس کی ذریت کو باقی رہنے والا بنا دیا۔ تین بیٹے تھے حضرت کے، حام، سام اور یافس۔ اللہ رب العزت نے پھر ان سے آگے ان کی نسل چلائی ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ عرب، فارس اور روم، یہ اس کی سام کی اولاد ہیں۔ افریقی ممالک اور ہندوستان کے یہ علاقے، یہ سارے حام کی اولاد ہیں۔ ترک، منگول، یاجوج ماجوج، یہ یافس کی اولاد ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی نسل کو یوں باقی رکھا ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو باقی رکھا۔ ترکنا کا معنی ابقینا، ہم نے باقی رکھا اس کو بعد والوں میں، ثنا کے اعتبار سے، اچھے ذکر کے اعتبار سے، قیامت تک ان کا نام نامی، اسم گرامی ادب احترام کے ساتھ لیا جائے گا، اور ان کی تعریف کی جائے گی۔ سلام علی نوح فی العالمین، جہانوں میں نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ محسن کی تعریف آپ نے حدیث میں پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب پوچھا گیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کرے، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا یوں اللہ کی عبادت کرے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے،
تو یہ احسان جن کے اندر آ جاتا ہے اللہ رب العزت پھر انہیں اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں. انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے. یقیناً جو نبی ہے وہ مؤمن ہے، مؤمنین کا سردار ہے. یہاں اللہ رب العزت نے ایمان والے کہہ کر گویا ایمان کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا ہے. نبی تو ہے ہی ایمان والا، پھر ایمان والوں میں سے نبی، انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھا. تو ایمان کی فضیلت سمجھائی ہے کہ اتنا اونچا مقام ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ مضاف ہو رہا ہے. ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے باقیوں کو غرق کر دیا جو کافر تھے. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گروہ میں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اصول دین کے اندر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کا دین اور ان کے دین کے اصول ملتے ہیں. جیسے ہمارے دین محمدی کے سارے نبیوں کی اصول آپس میں تقریباً قریب یا فروعات کے اندر اختلاف ہے. تو یہاں ہی ضمیر کا مرجع ایک قول تو یہ ہے کہ یہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ راجح قول ہے. یہ آیات کا جو سیاق و سباق ہے اسی کی تائید کر رہے ہیں. بعض نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ کی ہی ضمیر لوٹے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگاروں میں یقیناً ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. پھر شیعہ کا معنی مددگار کر لیں گے، لیکن یہ تفسیر مرجو ہے. راجح تفسیر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. شیعہ شنیہ نے اس کی تفسیر کی وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام علی کے شیعوں میں سے ہیں. بڑے خناس ہیں، انہوں نے اپنی رائے سے جس کا کوئی نہ سر نہ پاؤں، نہ کوئی پہلے کوئی بات نہ بعد میں کوئی بات، نہ آگے ربط نہ پیچھے ربط، اپنی طرف سے ایک گھونسلہ چھوڑ دیا. اور اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آئے اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر. قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلب سلیم کا معنی ہے کہ مخلوق میں رہتے ہوئے اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے، تو یہ قلب سلیم ہے. اور اسی طرح سلیم کی تعریف یہ بھی کی گئی کہ قلب سلیم کا مطلب یہ ہے کہ شرک سے، شک سے اور کھوٹ سے، حسد سے، کینہ سے دل صاف ہو جائے. اذ جاء ربہ، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس بقلب سلیم، ایسا قلب لے کر، ایسا دل لے کر جو سلامت تھا. کس سے؟ شرک سے، شک سے، ملاوٹ سے، حسد سے. تفسیر کبیر. اذ قال لابیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا اور اپنی قوم سے کہا ماذا تعبدون، کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، تریدون آلہۃ دون اللہ ائفکا. ائفکن یہ مفعول لہو ہے، آلہتن مفعول بہی ہے، اور تریدون یہ اس کا عامل جو ہے یہ مؤخر ہے. تم چاہتے ہو اللہ کے سوا معبودوں کو جھوٹ گھڑنے کے لیے. تو ائفکن یہ شروع میں اس کا مفعول لہو بن جائے گا. تم اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنانا چاہتے ہو جھوٹ گھڑتے ہوئے، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موڑوں کے معبودوں کو چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، تمہارا کیا گمان ہے تمام جہانوں کے رب کے بارے میں کہ تم جھوٹوں کو معبود بنا لو گے پھر اللہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا. ایک تفسیر تو اس کی یوں کی گئی کہ تمہارا کیا گمان ہے اللہ رب العزت تمہیں چھوڑ دے گا. دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی، یہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر یوں فرمایا کرتے تھے فما ظنکم برب العالمین، سارے اعمال تو تم نے معبودان باطلہ کے لیے کیے، تمام جہانوں کے رب کے لیے تمہارے پاس کون سا عمل ہے؟ اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ یہ پوچھا جائے گا تم سے. سجدہ کیا معبودان باطلہ کو، منتیں مانی ان کے نام پر، آرزویں پوری کرنے کے لیے انہیں پکارتے رہے. بتلاؤ اللہ رب العزت کے لیے تم نے کیا کیا؟ یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور تیسری تفسیر اس آیت مبارکہ کی، ان کے معبودان باطلہ کا ذکر ہوا اور پھر فرمایا فما ظنکم برب العالمین، اور تم معبودان باطلہ کو تو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، اپنا کرتا دھرتا تم نے انہیں مان لیا، پیشانی انہی کے آگے جھکائی. بتاؤ تمام جہانوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اس میں تمہیں کون سا نقص نظر آیا، کون سی کمی نظر آئی کہ تم نے اسے الہ واحد نہ مانا؟ ان الہکم لواحد، اس پہ ایمان کیوں نہ لائے؟ کون سی خامی نظر آئی تمہیں؟ کون سا نقص نظر آیا؟ ان میں کون سا کمال نظر آیا جو اس کے آگے جھک پڑے ہو؟ تو فما ظنکم برب العالمین، چونکہ انہوں نے
اللہ کے سوا دیگر معبودوں کو گھڑ لیا تھا، تو اب ان سے پوچھا جا رہا ہے فما ظنکم برب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اچھا گمان تو تم نے برے معبودان باطلہ کے بارے میں قائم کر لیا ہے، اب بتلاؤ نا کہ معبود حق کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، اس میں تمہیں کون سا نقص اور کمی نظر آئے کہ تم نے اسے وحدہ لا شریک نہ مانا۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جب میلے کے لیے جا رہی تھی، عرس پہ جا رہی تھی، اور پھر ان کا یوم عید تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی، آپ بھی آئیے، چلیے ہمارے ساتھ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فنظر نظرۃ فی النجوم، ایک نظر اٹھا کر ستاروں کو دیکھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ستاروں کی طرف دیکھا، یہ ایک محاورہ ہے۔ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی خدا نہ خاصہ اس بات کے تو قائل نہیں تھے کہ ستاروں کو ان کی زندگی کے اندر کوئی دخل ہے یا حالات کے بدلنے میں وہ مؤثر ہیں۔ مشرکین کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ستارے حالات کو بدلنے میں مؤثر ہیں، اگرچہ اللہ رب العزت نے ان ستاروں کی کچھ خواص رکھے ہیں جن کا اثر ان دنیا کے حالات پر پڑتا ہے، لیکن وہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ کوئی جاننے کا دعویٰ کرے گا تو وہ ضمنی دلیل ہے، اگر کسی کے پاس اس کا علم ہوگا بھی صحیح تو وہ قطعیات میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ستاروں کو مؤثر بذات سمجھنا یہ تو شرک ہے، کفر ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی مؤثر بذات نہ سمجھے اور ان کے ساتھ کچھ فوائد کا نظریہ رکھے کہ ان سے فائدہ ہوتا ہے، ان کی گردش ہمارے حالات پر مؤثر ہوتی ہے، تو پھر اس کو مشرک تو نہیں کہیں گے، شرک تو نہیں ہوگا کہ وہ مؤثر حقیقی اللہ ہی کو سمجھتا ہے، اور اللہ کی اس مخلوق کو اس دنیا کے حالات میں تغیر اور تبدیلی میں کسی نہ کسی حد تک وہ اثر انداز سمجھتا ہے کہ رکھا اثر اللہ ہی نے ہے، لیکن بہرحال ان کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے کچھ، تو یہ شرک تو نہیں بنے گا۔ البتہ یہ قابل تعریف بات نہیں ہے، کیونکہ دلیل ظنی ہے، اور اس دلیل ظنی کی وجہ سے پھر لوگ ایسی باتوں پر یقین کر کے صریح شرک کی طرف چلے جائیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تعلموا من النجوم، ستاروں کا علم سیکھو، ما تہتدون بہ فی البر والبحر، اتنا جتنا تم خشکی اور تری میں راستے ان کے ذریعے سے معلوم کر سکو، ثم امسکو، پھر رک جاؤ، بس اتنا ہی ستاروں کا علم سیکھو جس سے تم خشکی اور سمندر کے راستوں کا علم تم جان سکو، اس کے علاوہ تم ستاروں کے بارے میں کچھ بھی نہ سیکھو تاکہ شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ، تاکہ ضمنی علم پر اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ صحیح اور قطعی علم کو سیکھنا چاہیے جو قرآن کریم ہے، ایسی ضمنیات میں پڑھ کر اپنے ٹائم ضائع نہ کیا جائے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ستاروں کی طرف کیوں دیکھا، اس کی ایک تعویل تو وہ میں نے عرض کر دی پہلے کہ یہ ایک محاورہ ہے، دوسری یہ مفسرین کرام نے بیان فرمائی کہ وہ چونکہ ستاروں پر یقین رکھتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ان کے اعتماد کے لیے ایسا فرمایا کہ دیکھا آسمان کی طرف، فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ سورہ انبیاء کے اندر ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ یہ توریہ تھا، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں دل کا بیمار ہوں، میرے دل کے اندر کڑھن ہے، میرے دل کے اندر تکلیف ہے کہ تم اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہو اور نمرود کو الہ تم مانتے ہو، جبکہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید کوئی جسمانی تکلیف ہے حضرت کو۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پشت پھیر کر چلے گئے، انہوں نے کوئی انہیں مجبور نہیں کیا۔ پھر فراغ الی آلہتہم، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی ذہن کے اندر یہ منصوبہ بنا چکے تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خفیہ طور پر ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقال الا تاکلون، فرمایا جب ان کے سامنے نظر و نیاز کی چیزیں رکھی دیکھی، فرمایا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ سامنے کھیر پڑی ہے، حلوہ شریف پڑا ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ نا ان کو۔ مالکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ ایک طرح کا مکالمہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کیا، چونکہ مشرکین کے نظریہ کے اندر یہ تھا کہ یہ سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرح کی ان کی تضحیک کی اور ان کی توہین کی۔ فقال الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں ہو؟ تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ مالکم لا تنطقون، جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ فراغ علیہم،
ضربم بالیمین، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام قوت کے ساتھ متوجہ ہوئے، مارنے لگے، ضربم بالیمین، دائیں ہاتھ کے ساتھ مارنے لگے، فاقبلوا الیہ یزفون، تو وہ لوگ متوجہ ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتے ہوئے۔ یہ سارا پھر وہ واقعہ درمیان میں آ جائے گا۔ وہ اپنے عرس سے واپس آئے، دیکھا بتوں کو تو بت سارے ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کا ناک نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا سر نہیں۔ کس نے کیا؟ تو بتلانے والوں نے کہا کہ یہ تو ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، جو ایسا ان بتوں کی مذمت کرتا ہے۔ سارے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے ایسا کر دیا؟ قال اتعبدون ما تنحتون، فرمایا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم اعمال کرتے ہو۔ یہ ما مصدریہ ہے یا موصولہ ہے؟ مفسرین کرام نے اس کو مصدریہ بنایا اکثر نے، اور جب مصدریہ بنائیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ واللہ خلقکم وَأَعْمَالَكُمْ وَأَعْمَالَكُمْ يَعْمَلُكُمْ، اللہ رب العزت نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا، اعمالکم، تمہارے اعمال کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو اس سے اہل السنت والجماعت کا مسلک یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت افعال کا خالق ہے، بندہ افعال کا کاسب ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، جو ہم عمل کرتے ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہی ہے، بندہ صرف کاسب ہے۔ اور یہی اہل السنت والجماعت کا مذہب ہے۔ قالوا ابنوا له بنیانا، تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک عمارت بناؤ۔ بنیان کا ویسے معنی عمارت ہے، مراد اس سے آتش کدہ ہے۔ فالقوه فی الجحیم، اور ڈال دو اسے دہکتی ہوئی آگ کے اندر۔ جہیم سے مراد وہ آتش کدہ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے بنایا۔ فارادوا به کیدا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک تدبیر کی۔ فجعلناهم الاخسرین، مغلوبین، ہم نے انہیں مغلوب بنا دیا، ہم نے انہیں نیچا دیکھنے والا بنا دیا۔ اچھا جی، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، ان قریب میرا رب مجھے ہدایت دے گا۔ مراد اس سے ہجرت ہے جی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ عراق ان کا مسکن تھا، حضرت وہاں سے پھر چلے اپنی بیوی کو لے کر، سیدنا لوط علیہ السلام کو لے کر، اور پھر مصر میں تشریف لائے۔ مصر میں وہ بادشاہ نے ان کی بیوی کے ساتھ غلط ارادے کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھایا، جو واقعہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ پھر حضرت یہاں سے چلے اور سیدھے فلسطین اور شام کی طرف چلے گئے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میرا رب مجھے ہدایت، میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ اور رب هب لی من الصالحین، فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ 34 سال غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی جب ان کی شادی ہوئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اور 80 سال کی عمر میں حضرت نے یہ دعا فرمائی۔ 38 سال کی عمر، 34 نہیں، 38 سال کی عمر میں حضرت کی شادی ہوئی اس سے، حضرت سارہ سے، اور پھر 80 سال کی عمر میں حضرت یہ دعا فرما رہے ہیں، رب هب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے عطا کر صالحین میں سے۔ معلوم ہوا کہ بیٹا بیٹی اللہ سے مانگنا چاہیے، انبیاء بھی اللہ سے مانگتے رہے جو سب سے زیادہ اللہ کے مقرب ہیں۔ تو جب اللہ کے سب سے زیادہ مقرب لوگ اللہ سے مانگتے رہے، تو پھر ان کے نیچے کم درجے سے کم درجے والے اولیاء کرام وہ کیسے اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی جا کے ان سے اپنی اولاد کی فریاد کرے، ربی حبلی من الصالحین۔ دوسری بات یہ ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ سے صرف اولاد نہیں مانگنی چاہیے، اولاد صاحب کردار مانگنی چاہیے، صالح اولاد مانگنی چاہیے۔ حضرت نے ان کی نیکی کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی ایسے لڑکے کے ساتھ جو بردباری والا ہے، مانگا صالح، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے خوشخبری دی حلیم کے ساتھ، کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ مستقبل کے احوال کو جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ جو بیٹا میں نے ابراہیم کو دینا ہے، اس بیٹے کو زیادہ حلم کی ضرورت ہے، بردباری کی، تحمل کی ضرورت ہے، قوت برداشت کی ضرورت ہے، چونکہ آگے امتحان بہت سارے آنے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر۔ تو اللہ رب العزت نے جو خوشخبری دی، اس خوشخبری کے اندر ایک تو یہ بتلا دیا کہ ابراہیم بیٹا دوں گا، آپ نے صرف اولاد مانگی ہے، ربی حب لی من الصالحین، بیٹا دوں گا، بالغ بھی ہوگا، کیونکہ حلیم کی صفت نابالغ کی نہیں لائی جاتی، بالغ کی لائی جاتی ہے۔ تیسری یہ کہ وہ
اس قوت برداشت بھی اس کے اندر ہوگی، حوصلے والا ہوگا. تو یہ 3 صفات سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب میں اللہ رب العزت نے ان کی اولاد کے بارے میں ارشاد فرمائی. فبشرناہ، ہم نے خوشخبری دی ابراہیم کو. فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ ان کے ساتھ دوڑنے لگا. اب بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے محبت تو ماں باپ کو ہوتی ہے، لیکن جوں جوں بچہ بڑھتا جاتا ہے ماں باپ کے پیسے لگتے ہیں، وقت لگتا ہے، اور بچے کے ساتھ اپنا مانوسیت زیادہ ہوتی جاتی ہے، تو بچے کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. پھر جب بچہ تھوڑا بہت بولنے لگتا ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولتا ہے، محبت اور زیادہ ہوتی ہے اس عمر کے اندر. پھر جب ماں باپ بڑھاپے میں ہے، دعا چونکہ بڑھاپے کی اولاد ویسی بڑی محبوب ہوتی ہے. جوانی ساری ایسی گزر گئی اور بڑھاپے میں اولاد مل رہی ہے، تو لازمی بات ہے بڑھاپے میں اولاد ترس ترس کے ملے گی. شادی کو 2-4 سال گزر جائیں اور اولاد نہ ہو تو لوگوں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. تو یہ تو 40 سال 45 سال گزر چکے ہیں شادی کو، اور دعائیں کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے. اتنی دیر ترسانے کے بعد جب اولاد ملی تو لازمی بات ہے اس اولاد کی محبت دل کے اندر بڑی شدید ہوگی. پھر وہ بچہ جب اتنا بڑا ہو گیا کہ اب باپ یہ سمجھنے لگا کہ یہ میری بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، کیونکہ وہ دوڑ رہا ہے نا بچہ. فلما بلغ معہ السعی، تو اب امیدیں اس سے وابستہ ہو رہی ہیں، اب محبت اور بھی زیادہ دل کے اندر بچے کی آ چکی. اب اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کی محبت کا امتحان لیا کہ میرے خلیل کے دل کے اندر میں ہوں یا اولاد ہے. فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی، فرمایا کہ اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتلا تیرا کیا خیال ہے. ایک بات تو یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کے ساتھ اولاد کو خطاب کیا، محبت کے ساتھ ہی بچے کو بلانا چاہیے. سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت 13 یا 17 سال مفسرین کرام نے لکھی ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی ارا فی المنام، میں نے نیند کے اندر خواب دیکھا. وہی اللہ رب العزت نے نہیں بھیجی چونکہ ابراہیم سے امتحان لینا ہے. اگر وہی بھیجتے تو حکم سری ہوتا، اور حکم سری میں امتحان نہ ہوتا، کیونکہ پھر نبی نے اسی حکم کی تعمیل کرنی ہے. خواب کے اندر تو بہت ساری تعویلات کی گنجائش ہوتی ہے کہ شاید خواب ٹھیک نہ ہو، شاید مقصد کچھ اور ہو، تعبیر اس کی کچھ اور ہو. تو اس میں چونکہ تعویلات کی گنجائش ہوتی ہے، سری حکم کے اندر تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی. وہاں تو جو حکم ملا وہی کرنا ہے. اور خواب کی صورت میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سب کچھ دکھایا، تو یہ تعویل کی گنجائشیں تھیں. اب دیکھنا تھا کہ میرا خلیل کرتا کیا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پر آمادہ اور تیار ہوئے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے جیسے میں نے خواب میں دیکھا. انی اذبحک، میں ذبح کر رہا ہوں. یہ لفظ بھی قابل غور ہے. یوں نہیں فرمایا کہ انی ذبحتک، میں نے تجھے ذبح کر دیا، بلکہ فرمایا انی اذبحک، میں نے دیکھا ہے کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، گردن پہ چھری ہے. بس اس سے حضرت نے یہ سمجھا کہ ذبح کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے ذبح کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، اور اللہ نے یہ بھی نہیں دکھایا کہ اسماعیل کی گردن کٹ چکی ہے اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا ابراہیم ذبح کر چکے ہیں. یہ کر چکنے والی بات نہیں دکھائی، صرف یہ کہ گردن پہ چھری ہے، کیونکہ ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، مقصود امتحان اور آزمائش تھی. اور مستقبل میں جا کے ان سے ذبح کروانا بھی نہیں ہے. ذبح تو دمبا ہوگا، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بچ جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے یوں دکھایا خواب. فانظر ماذا ترى، پیغمبر کبھی بھی حکم شرعی پر عمل کرنے میں مشورہ نہیں لیتا، چونکہ اللہ کا حکم ہے تو اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، کو مانے یا نہ مانے. یہاں جو حضرت فرما رہے ہیں تو بات اتنی زیادہ بڑی ہے، اتنی زیادہ مشکل ہے، تو اس مشکل بات پر آمادہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی. انداز مشورے والا ہے، مشورہ کرنے کی نیت نہیں ہے، صرف انداز ہے مشورے والا. مشورے والا انداز کیوں رکھا؟ تاکہ بیٹا اپنے معافی ضمیر کو بغیر کسی جھجک کے بیان کر دے. اگر اس کے دل میں کوئی تردد ہے، کوئی خوف ہے، کوئی بات ہے، تو وہ کہہ دے کہ مجھ سے تو مشورہ ہی لیا جا رہا ہے نا، حکم تھوڑی دیا جا رہا ہے ابا کی طرف سے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. تو اس لیے مکمل سہولت دی اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، کہ وہ جو دل میں ہے وہ بالکل آرام اور سہولت کے ساتھ کہہ دے. اولاد سے مشورہ کرنا چاہیے، حکم مسلط کرنے کی بجائے کہ کوئی مشکل کام اگر ہو تو انہیں پہلے ذہنی طور پر آمادہ اور تیار کرنا چاہیے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سنت کو جاری فرمایا. فانظر ماذا ترى،
فنظر ماذا ترا کے اندر رؤیت عینی مراد نہیں ہے کہ تیرا کیا تو کیا دیکھتا ہے، مطلب یہ ہے سوچ و بچار، خیال پوچھا جا رہا ہے فنظر ماذا ترا، تیرے دل کی رائے کیا ہے، سوچ و بچار کرو، غور و فکر کرو۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی چونکہ نبی کے بیٹے نبی تھے، قال یا ابت فعل ما تؤمر ما تؤمر کہہ کر حضرت اسماعیل نے یہ بات جو کہی ہے، حضرت کی بصیرت اور حضرت کی دانش مندی اور عقل مندی کا اس سے اظہار ہوتا ہے۔ عمر 13 سال یا 17 سال ہے، لیکن اس عمر کے اندر نبی کے گھر میں پیدا ہونے والا یہ بچہ اتنا شعور اور فہم رکھتا ہے کہ میرا ابا چونکہ نبی ہے وہ بغیر کسی اللہ کے حکم کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ بھلے اس نے عنوان خواب کا رکھا اور بتلایا بھی خواب ہے، دکھایا بھی اللہ نے خواب ہے، لیکن وہ خواب بھی تو نبی کا وحی ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا یا ابت فعل، اے میرے ابا جان کر دو ما تؤمر، جس کا تجھے حکم دیا گیا۔ تو نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، عام انسان کا خواب حجت نہیں ہوتا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو ان قریب مجھے پائے گا اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے۔ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا، اپنے اوپر اعتماد نہیں کیا، میں بڑا بہادر ہوں، میں بڑا صبر کرنے والا ہوں، چلا دے چھری میرے گردن پہ، میں اس کے لیے تیار ہوں، نہیں، انشاءاللہ فرمایا اگر میرے اللہ نے چاہا۔ پھر من الصابرین کے اندر بھی عاجزی ہے کہ ابا جان میں پہلا صبر کرنے والا نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی صبر کرنے والے گزر گئے، اگر اس امتحان و آزمائش سے میں کامیاب ہو کر نکل جاؤں گا تو مجھ سے پہلے بھی ایسے لوگ نکل چکے ہیں۔ یہ بات فرمائی تاکہ اندر کوئی تکبر نہ آئے، تواضع اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، فلما اسلما، جب وہ دونوں حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے، دونوں نے گردن چکا لی، وتلہ للجبین، اور حضرت ابراہیم نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا لیا۔ جبین ویسے تو آپ کے ماتھا، پیشانی اس کو کہتے ہیں، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی نے اس کی جو تفسیر فرمائی، انہوں نے فرمائی کہ مراد اس سے پہلو کے بل لٹانا ہے، اور آپ کی پیشانی کے دونوں کناروں کو بھی جبین ہی کہتے ہیں۔ تو یہ کنارہ اگر زمین پہ لگ جائے تو تب بھی آیت کا مطلب اسی طرح ہوگا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ بعض نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ حضرت اسماعیل کو الٹا لٹا لیا، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو تفسیر ہے وہ راجح ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تحقیق تو نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ وہ خواب وہی ہے کہ حضرت نے صرف گردن پہ چھری ہی رکھنی تھی، خواب کے اندر اتنا ہی دکھایا گیا اور اتنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم بدلہ دینے والے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اس واقعے کے اندر بہت ساری روایت اسرائیلی ہیں جو قرآن پاک نے بتلایا، وہ ہم نے حل کر لیا۔ باقی اسرائیلی روایات ہیں جن کی کوئی تحقیق نہیں ہے تو اس میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ یقیناً بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس آزمائش سے بڑی آزمائش کیا ہوگی جس کو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ فدیناہ بذبح عظیم، تو ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور وہ پھر حضرت اسماعیل کو نکال کے سید الملائکہ نے نیچے دمبا رکھا۔ اس دمبے کے بارے میں بھی مفسرین کرام کی یہ رائے ہے، اگرچہ اس پر بھی کوئی حدیث کی دلیل تو نہیں ہے، کہ یہ حابیل نے جو ذبح کیا تھا جانور، یہ وہی جانور جنت سے لا کر ان کی جگہ پہ اس کو سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پہ اس کو لٹا دیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ذبح کر دیا، پھر اس کے سینگ ایک عرصہ تک بیت اللہ کے اندر لٹکے رہے۔ حجاج ابن یوسف کے دور میں جب آتش زدگی ہوئی اور جلایا گیا تو اس وقت پھر وہ بھی جل گئے اس میں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کو باقی رکھا بعد والوں میں۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے نیک بندوں میں سے ہیں، ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا، اور ہم نے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے خوشخبری دی ابراہیم کو اسحاق کی نبی کے طور پر، من الصالحین، صالحین میں سے، نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ ذبیح اللہ کون ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔
یہود نے تورات میں تحریف کر کے سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبیح لکھا، اور اس وجہ سے کہ جو وہ سارے اسرائیلی ہیں، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن صحیح بات جو قرآن پاک کی آیات سے جس کی تائید ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبیح اللہ ہیں۔ سیدنا اسماعیل حضرت ابراہیم کی بڑی اولاد ہیں، پہلی اولاد ہیں، اور سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعد کی اولاد ہیں، ہاجرہ اسے سارہ سے پیدا ہوئے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، تو ہم نے خوشخبری دی، چونکہ ان کا ذکر تو ہو چکا پہلے، اور اب ان کے ذکر کے بعد اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، ذبح ہونے کا ذکر ان کے ساتھ گزر چکا پہلے، تو یہ ذبیح اللہ نہیں، ذبیح اللہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وبارکنا علیہ، اور ہم نے برکت دی ابراہیم پر، وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پر، ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیک بھی ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بھی ہیں واضح طور پر۔ تو ایک تو یہ بتلا دیا کہ اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا وہ بارکنا، ہم نے برکت دی، تو برکت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری اولادی نیک صالح ہو، اولاد میں سے اگر کچھ نیک صالح ہیں تو وہ بھی برکت کا اس پر اطلاق ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، ان کی اولاد میں دونوں طرح کے طبقے تھے، کچھ نیک صالح بھی تھے اور کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بھی تھے۔ ورنہ پڑھنی تو پوری صورت ہی 2 رکوع پھر بھی رہتے ہیں ابھی، اب دیکھ لیں، میرے خیال ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے۔ کیا خیال ہے آپ؟ آگے ہے ترجمہ بس؟ جی ٹھیک ہے حضرت، جیسے آپ چاہتے ہیں، ہم تو سن رہے ہیں، آپ تو مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ جیسے اگر آپ کی آسانی۔ آپ ماشاءاللہ ہمت کر رہے ہیں تو ہمیں سننے میں کون سا مشکل ہے۔ بس یہ 15-20 منٹ کا کام ہے، آگے پورا کر کیوں لیتے بھائی، ہیں۔ بتا دیں ساتھی کو، بتا دیں، اگر سوئے ہوئے ہیں سارے جی۔ چلو ایک اسپیکر والا جی پڑھا دیجیے جی، بس آگے کام آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ جی استاد جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پر احسان کیا نبوت کے ساتھ، وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو نجات دی فرعون کے عذاب سے، وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کرب عظیم سے مراد وہ بچوں کو ذبح کرنا، وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور وہ ہو گئے غلبہ پانے والوں میں سے۔ ساری بات پیچھے سورۃ طٰہٰ میں پڑھ لی۔ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان کو واضح طور پر بیان کرنے والی کتاب دی، وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کی رہنمائی کی صراط مستقیم کی طرف، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے باقی رکھا ان دونوں پر، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان دونوں کے بارے میں بات چھوڑ دی۔ وہ بات کون سی چھوڑی؟ اچھی بات چھوڑ دی، ان کا ذکر خیر ہم نے چھوڑ دیا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پر، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ وان الیاس لمن المرسلین، سیدنا الیاس کا ذکر سورہ انعام میں اور یہاں سورہ صافات میں ہے، بس قرآن پاک میں 2 جگہ پہ ہے۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ڈرتے کیوں نہیں ہو، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، اور تم پکارتے ہو بعل کو، بعل یا عورت کا نام یا مرد کا نام، بعض نے عورت کا کہا، بعض نے مرد کا کہا، پھر بعد میں وہ شہر کا نام بن گیا بالا بکا، آپ نے نامیر کے اندر اس کی مثال بھی پڑھی ہوگی۔ تو مراد اس سے بت ہے، اس کے بت بنا کر اس کے بڑے لوگ معتقد تھے، اور بعد میں پھر اسی کے بت بنا کے اس کی عبادت کرنے لگے، پوجنے لگے۔ تم اس بت کو تو پکارتے ہو بال کو، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور بہترین خالق کو تم چھوڑتے ہو۔ احسن الخالقین کے بارے میں ہم سورہ مؤمنون کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو وہاں احسن الخالقین کا ہم نے ترجمہ کیا تھا احسن الصانعین، کیونکہ خالق کہتے ہیں عدم سے وجود دینے والا، اور وہ ایک ہی ہے، اللہ ہے۔ تو یہاں خالقین کا جو لفظ استعمال ہوا جمع کا، خالق کی جمع خالقین خالقون، تو ایک تو اس وجہ سے کہ ان کے زعم کے مطابق، ان کے گمان کے مطابق، مخاطب کے گمان کے مطابق کہا کہ وہ بھی اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں اس طرح کے کچھ نظریات رکھتے تھے، اور یا پھر صانعین کے معنی میں ہے کہ بنانے والوں میں سب سے بہترین بنانے والا اللہ ہے۔
تو احسن پھر حسن کے معنی میں ہو جائے گا، یہ اسم تفضیل نہیں رہے گا، اسم تفضیل والے معنی سے خالی ہو جائے گا۔ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے، جب وہ سب کا پالنے والا وہی ہے تو پھر معبود بھی وہی ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ فَكَذَّبُوهُ انہوں نے تکذیب کی، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ تو بے شک وہ گرفتار کیے جانے والے لوگوں میں سے ہیں، حاضر کیے ہوئے میں سے ہیں۔ اللہ عباد اللہ المخلصین وترکنا علیہ فی الآخرین، سلام علی الیاسین، سلامتی ہو الیاسین پر۔ الیاسین سے مراد الیاس بھی لیا گیا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے نیک بندوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط علیہ السلام مرسلین میں سے ہیں۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے اس کو نجات دی اور ان کے سارے گھر والوں کو، سارے گھر والوں سے مراد ان کی اتباع کرنے والے، اہل بمانا اتباع، الا عجوزا فی الغابرین، مگر اس بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ثم دمرنا الآخرین، اہلکنا الآخرین، دمرہ یدمرو کا معنی جڑ سے کسی کو اکھاڑ دینا، نام و نشانی مٹا دینا، ہم نے ہلاک کیا بعد والوں کو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، انکم کا مخاطب مشرکین مکہ، بے شک اے مشرکین مکہ تم لتمرون گزرتے ہو، علیہم ان پر، مصبحین صبح کی حالت میں، یہ صبح صبح چونکہ مکہ والے جو قافلے تھے ان کے رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں، صبح کے وقت، صبح صادق میں وہ نکلتے تھے سفر میں، تو صبح صبح تم گزرتے ہو، باللیل اور رات کو بھی۔ افلا تعقلون، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تمہاری گزرگاہوں پر شام کی طرف جاتے ہوئے جب تجارت کرنے کے لیے جاتے ہو تو اس صبح میں انہی بستیوں پر سے تمہارا گزر ہوتا ہے جو ہلاک ہو چکی، تباہ و برباد ہو چکی، ان کے آثار سے تم نے سبق کیوں نہیں حاصل کیا؟ تو آثار قدیمہ سے مولانا درس عبرت حاصل کرنے کی ہدایت اللہ رب العزت نے دی۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام یقیناً نبیوں میں سے، مرسلین میں سے ہیں۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگے ایسی کشتی کی طرف جو بھری ہوئی تھی، مشحون بھری ہوئی تھی لوگوں سے، سامان سے، آباقہ بھاگنا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا یونس علیہ السلام کے جانے کو بھاگنے سے تعبیر کیا، چونکہ وہ اپنے اجتہاد سے بستی سے نکلے تھے، جیسے ہم سورہ یونس کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ فساہم فکان من المدحضین، سو قرع ڈالا سو وہ ہار جانے والوں میں سے ہو گئے۔ مولانا سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت ساری اسرائیلی روایات ہیں، اور قرآن پاک کی آیات سے جتنی بات ثابت ہوتی ہے وہ اتنی سی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے نکلے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ابھی نہیں آیا تھا، اور حضرت اپنے اجتہاد سے وہاں سے بستی سے نکل گئے کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، چونکہ میں نے بد دعا تو کر دی ہے۔ پھر کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں طوفان آیا یا کشتی گھومنے لگی گول دائرے کے اندر تیز ہواؤں کی وجہ سے۔ تو اصول یہ ہے کہ جب ایسے حالات ہوں تو پھر بوجھ کو کچھ کم کیا جاتا ہے، تو پہلے سامان پھینکا، جب سامان پھینکنے کے بعد بھی اس بات کا اطمینان نہ ہوا کہ ہم بچیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اب کسی نہ کسی کو پھینکنا پڑے گا، اب انسان کم کرو، لوگوں کو پھینکو اس میں۔ تو پھر کچھ لوگ پھینکے، ان میں حضرت یونس علیہ السلام کا بھی قرآن کے ذریعے سے نام نکلا۔ جیسے ایک وہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت انہوں نے کہا جی کوئی بھاگا ہوا غلام آیا ہے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر، اگر ہم اسے پھینکیں گے نہیں تو کشتی بچے گی نہیں، لہٰذا ایسے حالات کشتی پر تبھی آتے ہیں جب کوئی بھگوڑا غلام۔ تو یہ واقعہ اسرائیلی روایات میں سے، اس کی سند کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے جتنی بات ثابت ہے وہ اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ فساہمہ، قرآن ڈالا انہوں نے آپس میں، فکان من المدحضین، مدحضین کہتے ہیں جو شکست کرتے ہیں، ہار جائیں۔ تو یہ مدحضین کا لفظ بتاتا ہے کہ صرف سیدنا یونس نہیں گرے، بلکہ بہت سارے اور بھی لوگ تھے جن کو بوجھ کم کرنے کے لیے کشتی سے نیچے پانی کے اندر پھینکا گیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ کچھ اور تھا، تو حضرت یونس علیہ السلام کا بھی انہیں قرآن والوں میں سے نمبر ان کا بھی لگ گیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی انہوں نے لقمہ بنا لیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، دل ہی دل کے اندر حضرت خود ملامت کرنے والے تھے کہ میں نے یہ کیا کیا۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، فَلَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، تو وہ رہتے مچھلی کے پیٹ میں، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ مراد آیت کی یہ ہے
کہ مچھلی کا پیٹ ہی ان کی قبر بنا دیا جاتا اور وہی اسی میں وہ دفن ہو جاتے، اسی میں رہ جاتے وہ. یہ مطلب نہیں ہے کہ مچھلی قیامت تک زندہ رہتی اور حضرت بھی اس میں قیامت تک زندہ رہتے. لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون فنبذناہ بالعراء. عراء کہتے ہیں چٹیل میدان کو. ہم نے پھینکا یعنی پانی نے اسے باہر پھینکا تو اللہ کے حکم سے تھا، اس لیے فرمایا فنبذناہ بالعراء، چٹیل میدان کے اندر ہم نے انہیں پھینکا. وہو سقیم، حالانکہ وہ بیمار تھے. تو سقیم کا معنی مزمحل بھی کیا گیا. وہ حضرت چونکہ مچھلی کے پیٹ کے اندر کچھ عرصہ رہے، بعض نے کہا 3 دن، بعض نے کہا 7 دن، 20 دن، 40 دن. یہ 4 روایتیں ہیں. اب اللہ جانتا ہے، چونکہ قرآن پاک نے تو کوئی ایسی مدت بیان نہیں کی، مفسرین کرام نے بھی اسرائیلی روایات کے ذریعے سے یہ کچھ تعین فرمائی ہے. کسی صحیح حدیث کے اندر بھی اس کی کوئی مدت نہیں ہے. تو جتنی دیر بھی حضرت رہے، بہرحال کسی جانور کے پیٹ میں رہے تو پانی اور اس کی کیا کہنا چاہیے بند ہونے کی وجہ سے ہر طرف سے جسم کی اوپر والی جلد حضرت کی خراب ہو گئی. تو اسی کو سقیم کے ساتھ تعبیر کیا. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. یقطین اس پودے کو کہتے ہیں جس کا تنا نہ ہو. تو مراد اس سے کدو کی بیل، زیادہ حضرات نے کدو کی بیل کہا، اگرچہ اس کی بھی صراحت تو نہیں ہے. تو پھر انبتنا علیہ، علیہ کا لفظ بتلاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت یونس کے اوپر اس کو کر دیا. تو یا تو یہ معجزتاً کر دیا کہ تنا تو نہیں ہے، پھر اس کے باوجود بھی اس کو اوپر کر دیا، یا پھر یہ کہ کسی درخت کے اوپر بیل جیسے چڑھ جاتی ہے، تو ایسا کوئی درخت قریب تھا، وہ بیل اس کے اوپر چڑھی اور پھر اللہ رب العزت نے اسی کے پتوں سے ان پر سایہ کر دیا. شجرتاً کا لفظ بھی اسی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ او یزیدون، اور ہم نے انہیں بھیجا 1,00,000 یا اس سے زیادہ کی طرف. او تشکیک کے لیے اگر ہو، شک کے لیے ہو، تو پھر یہ کلام الناس کے مرتبہ میں ہے. مخاطب کے اعتبار سے بات کی گئی کہ اے مخاطب، اگر تو دیکھے اس بستی کی آبادی کو تو سمجھے کہ 1,00,000 یا 1,00,000 سے زائد ہے. اللہ رب العزت کے کلام میں شک نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کو تو علم یقینی ہے. وہ جب بیان کرے گا اپنے علم کے مطابق تو محدود عدد بیان کرے گا کہ اتنے تھے. تو اللہ رب العزت نے یہ جو کلام ارشاد فرمایا یہ مخاطب کے اعتبار سے کیا کہ مخاطب اگر دیکھے تو وہ سمجھے کہ 1,00,000 یا 1,00,000 سے زائد ہے. کیونکہ کوئی بھی بندہ نظر ڈال کے تو حتمی گنتی نہیں بتا سکتا کسی چیز کی. فآمنوا، وہ ایمان لا چکے. فمتعناہم الی حین، تو ہم نے انہیں فائدہ دیا ایک مدت تک. اچھا جی. فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون. آپ ان سے پوچھئے، مشرکین مکہ سے آپ ان سے پوچھئے، لربک البنات، کہ تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، ولہم البنون، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں. ام خلقنا الملائکۃ اناسا، کیا ہم نے ملائکہ کو مؤنث بنایا، وہم شاہدون، اور وہ حاضر تھے. تم جو کہہ رہے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کیا ہم نے انہیں جب بنایا تھا تو تم دیکھ رہے تھے کہ وہ واقعتاً مؤنث ہے؟ ملائکہ کے اندر تو ملائکہ تو ایسی جنسی تفریق سے پاک ہے، نہ ان کو مؤنث نہ مذکر. وہ تو یہ تو انسانوں کے اندر ہے، جنات کے اندر ہے، باقی چیزوں کے اندر ہے. ملائکہ کے اندر تو یہ جنسی فرق نہیں ہے. تو کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ الا، غور سے سن لو، انہم من افکہم لیقولون، بے شک وہ تمہارے گھڑے ہوئے جھوٹ میں سے ہے جو وہ کہتے ہیں. بے شک وہ ان کے گھڑے ہوئے جھوٹ میں سے ہے جو وہ کہتے ہیں. ولد اللہ، اللہ نے اولاد، اللہ صاحب اولاد ہو گیا. وانہم لکاذبون، بے شک یقیناً وہ جھوٹے ہیں. اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر چن لیا؟ تم تو بیٹیوں کو بیٹوں پر نہیں چنتے ہو، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اور پھر اللہ رب العزت کو بیٹیاں ان کے حق میں ان کی طرف منسوب کرتے ہو، اور پھر اللہ رب العزت کے بارے میں یہ خیال کرتے ہو کہ اس نے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. تو جب تم بیٹیوں کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو اور بیٹوں کو ترجیح دیتے ہو، تو کیا اللہ رب العزت نے بیٹیوں کو ترجیح دے دی؟ کیوں؟ مالکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں؟ خلاف عقل بات کر رہے ہو. کیف تحکمون، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ مطلب برا فیصلہ ہے تمہارا. افلا تذکرون، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تم انسان ہو کر بیٹوں کے حریص اور بیٹیوں کو ترجیح نہیں دیتے ہو، تو اللہ رب العزت کی طرف اس چیز کو منسوب کیوں کرتے ہو جس کو اپنے حق میں عیب سمجھتے ہو؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟
یقیناً دلیل تو نہیں ہے. فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ، لاؤ اپنی کتاب کو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. مراد اس سے تورات ہے. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسب بنایا. بعض مفسرین کرام نے ایک تفسیر اس کی یہ کی جو معروف بھی ہے کہ ملائکہ جو جنات ہیں ان کے سرداروں کی بیٹیاں یہ نعوذ باللہ اللہ کی بیویاں بناتے تھے مشرکین. تو اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے. نسب کا اطلاق اولاد پر ہوتا ہے، بیوی پر یا سسرالی رشتے پر نہیں ہوتا. تو وہ تفسیر حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے، لیکن یہ روایت منقطع ہے، اس کے اندر انقطاع ہے، سند متصل نہیں ہے. اس لیے یہ جو تفسیر ہے یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، ٹھیک نہیں ہے. دوسری اس آیت کی تفسیر یہ کی گئی وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ ایرانی لوگ یہ نظریہ تھا ان کا کہ ایک خدا خیر کا ہے، ایک خدا شر کا ہے. خیر کا خدا تو اللہ ہے اور شر کا خدا شیطان ہے. پھر شیطان کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بھائی قرار دیتے تھے. تو یہ دو خدا آپس میں نعوذ باللہ بھائی ہیں، ایک خیر کا اور ایک شر کا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منسوب کی جاتی ہے، سند اس کی بھی ضعیف ہے، یہ بھی راجح تفسیر نہیں ہے. تیسری تفسیر اس آیت کی یہ بیان کی جاتی ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کہ جنہ سے مراد ملائکہ ہیں، کیونکہ جنہ یا جنو یہ جیم اور نون جب دونوں حرف ملتے ہیں تو اس کے اندر اخفا آتا ہے. جنت چھپی ہوئی ہے، جن چھپے ہوئے ہیں. تو جہاں بھی جیم اور نون کا مادہ آ جائے گا، دونوں حرف مل جائیں گے، تو وہاں جو معنی ہوگا اس کے اندر اخفا ہوگا. تو ملائکہ بھی چونکہ ہماری نظروں سے مخفی ہیں، اس لیے ان کو یہاں جنہ کہا گیا. تفسیر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ملائکہ کا ذکر صراحتاً کر چکا ہے، تو پھر دوبارہ سے ملائکہ کا ذکر تو نہیں ہوگا، ان کے ساتھ نسب کی بات نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ ملائکہ کو جنات کہیں کہا نہیں گیا. تو یہ تفسیر بھی زیادہ یہ بھی کوئی مناسبت نہیں رکھتی اس آیت کے ساتھ. چوتھی تفسیر جو کی گئی ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ قدر قابل قبول ہے، بہتر ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور جنات اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اس صورت میں نسب کا تعلق نسب ثابت ہو جائے کہ نسب اولاد سے ہوتا ہے. نسبی جو تعلق ہے یہ بیٹیوں سے یا بیٹوں سے، تو ملائکہ کو وہ بیٹیاں کہتے تھے اور جنات کو وہ بیٹا کہتے تھے. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور جنات جان چکے ہیں، یقیناً جنات جان چکے ہیں، انہم لمحضرون، بے شک وہ حاضر کیے جائیں گے. تو جو اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے، بھلا وہ بھی اللہ کا کوئی نسب اللہ کے نسبی رشتہ دار ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ رب العزت ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے مخلص بندے کہ وہ ان شرکیہ کلمات میں نہیں پڑھتے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تم اللہ رب العزت سے پھیر نہیں سکتے اس سے. جو تم فتنے اور وساوس ڈالتے ہو جنات کے بارے میں، شیاطین کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، یہ باتیں کر کے، یہ باطل نظریات پھیلا کر تم اللہ والوں کو، مخلص بندوں کو اللہ سے پھیر نہیں سکتے ہو، آزمائش میں نہیں ڈال سکتے ہو. الا من هو صال الجحیم، مگر وہ جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے. وما منا الا له مقام معلوم، یہ ملائکہ کا قول ہے. وما منا الا له مقام معلوم. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک کا مقام معلوم ہے، جگہ معلوم ہے. وہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت کے ہاں، یعنی ہماری ایک حد ہے، اس حد سے ہم آگے نہیں جا سکتے. اسی حد کے اندر ہم رہیں گے، تو ہمیں اپنی حدود معلوم ہے، مقام معلوم. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک یقیناً ہم صف بستہ کھڑے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک یقیناً ہم تسبیح کے اندر مشغول ہیں. جنات کی عاجزی اور انکساری اور اللہ کے ہاں ان کا ایک پکڑا جانا بھی بیان کر دیا، اور ملائکہ کی عاجزی اور انکساری بھی بیان کر دی. اللہ کے سامنے سب بستہ کھڑے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں. نہ وہ اللہ کے نسب میں آ سکتے ہیں، نہ یہ اللہ کے نسب میں آ سکتے ہیں، نہ وہ معبود بن سکتے ہیں، نہ یہ معبود بن سکتے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، کیا واقعی لوگ یوں کہا کرتے تھے، لو ان عندنا ذکرن، یہ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ
یہ ان تو مخففہ من المثقلہ ہے، اور کہنے والے یہ مشرکین مکہ ہیں، لو ان عندنا ذکر، اگر ہمارے پاس کوئی کتاب ہوتی، ذکر ہوتا، من الاولین، پہلے لوگوں میں سے کوئی نصیحت ہوتی، کتاب ہوتی، لکنا عباد اللہ المخلصین، تو ہم اللہ کے مخلص بندوں میں سے ہوتے، فکفروا بھی، جب کتاب آ گئی، قرآن کریم آ گیا، بھی کی ضمیر کا مرجع قرآن ہے، پہلے کہا کہ ذکر، ذکر سے مراد بھی کتاب ہے، فکفروا بھی، پہلے تمنا کی کہ اگر کوئی کتاب ہوتی تو ہم اس پر ایمان لاتے، ہم اللہ کے مخلص بندے بنتے، جب کتابوں کی امام کتاب آ گئی، اشرف الکتب آ گئی، تو پھر انہوں نے اس کا انکار کیا، فسوف یعلمون، عنقریب وہ اپنے انکار کا انجام دیکھ لیں گے، جان لیں گے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارا قول اپنے بندوں یعنی پیغمبروں کے لیے پہلے سے طے شدہ ہے کہ ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، انہم، وہ قول یہ ہے، انہم لہم المنصورون، بے شک یقیناً وہ منصور ہوں گے، مدد کیے گئے ہوں گے، وَإِنَّ جُنْدَنَا، جُنْدَنَا سے مراد ایمان والے، اور بے شک جُنْدَنَا ہمارا لشکر، لہم الغالبون، ان کے لیے غلبہ ہے، وہ غالب ہونے والا ہے۔ انبیاء کی مدد کی جائے گی، مدد کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی کو غالب کر دیا جائے، مدد کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا جائے، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، نبی کو تکلیف پہنچانے والوں سے انتقام لیا جائے۔ تو کسی نبی کو غلبہ یوں ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں پر غلبہ دے دیا، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں حضرت سلیمان کا واقعہ، سیدنا داؤد علیہ السلام کا واقعہ، اور کچھ نبی وہ ہیں جن کو شہید کر دیا گیا، ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو مارا پیٹا گیا، اللہ رب العزت نے ان کی قوموں سے پھر انتقام لیا، تباہ و برباد کیا۔ تو مدد کی یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یا پھر مدد سے مراد نظریاتی غلبہ ہے، یہ غلبہ سے مراد نظریاتی غلبہ ہے، اور یہ نظریاتی غلبہ ہر نبی کو حاصل رہا دلائل کے اعتبار سے۔ چوتھا یہ کہ غلبے سے مراد اخروی غلبہ ہے، تو اخروی غلبہ تو یقینی ہے ہر نبی کا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، سو آپ مختصر زمانہ تک ان سے اعراض کیجئے، مطلب موت تک ان سے اعراض کیجئے، پھر قتال کا حکم آئے گا، یا مختصر زمانہ تک اعراض کیجئے یہاں تک کہ قتال کا حکم آ جائے، پھر قتال کا حکم آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَأَبْصِرْهُمْ، اور ان کو دیکھتے رہیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے، سیدھ ہو جاؤ۔ اِذَا نَزَلَ بِهِمُ الْعَذَابُ، آپ دیکھتے رہیے ان کو، جب عذاب ان پر نازل ہوگا، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، وہ بھی دیکھ لیں گے ان قریب، کیا؟ عاقبت کفرہم، اپنے کفر کے انجام کو، اپنے کفر کے انجام کو دیکھ لیں گے، اور آپ ان کو عذاب کے اندر دیکھ لیں گے۔ افبعذابنا یستعجلون، کیا وہ ہمارے عذاب کے ساتھ جلدی مچاتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، اور جب وہ عذاب ان کے میدان میں نازل ہوگا تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بڑی بری ہوگی۔ عذاب عام طور پر رات کے آخری حصوں میں آیا، باقی اللہ رب العزت جب بھی کسی پر عذاب بھیجے، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تھوڑے زمانے تک آپ ان سے اعراض کیجئے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہ پہلی آیت کی تاکید ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کا رب جو رب العزت ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، یہ توحید ہے اللہ کی۔ وسلام علی المرسلین، سلامتی ہو پیغمبروں پر، یہ رسالت ہے، توحید مقدم، رسالت اس کے بعد۔ والحمد للہ رب العالمین، جسے ایمان کی توفیق مل گئی توحید پر، رسالت پر، پھر وہ کہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبیوں پر صرف سلام بھیجنا بھی جائز ہے، درود کا صیغہ ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو دونوں صیغے اللہ تعالیٰ نے بیان تو فرمائے ہیں، لیکن الگ الگ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کو اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے، اور اکیلا سلام علیہ السلام کی صورت میں بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے یہاں پہ ہے۔ مفسرین کرام نے یہ بھی نقطہ لکھا کہ اگر اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان کامل ہو تو پھر درود و سلام پڑھنے کی توفیق بھی انسان کو ملتی ہے، اگر اس میں خم ہو تو پھر آگے توفیق درود و سلام کی نہیں ملتی۔ بہرحال سبحان ربک رب العزت عما یصفون توحید، وسلام علی المرسلین نبیوں پر سلامتی، رسالت پر ایمان، یہ دونوں چیزیں جسے مل گئیں، والحمد للہ رب العالمین، تو وہ کہے کہ سب تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین 20 منٹ ہی ہیں. آمین آمین. یہ مصطفیٰ وان صاحب ہیں ابھی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے تو کہا شاید حضرت جی سبق تو سارا ہی سنتے ہیں جی. اچھا اچھا چلے ماشاءاللہ جی. جی حضرت حیات ہے سر، حضرت حیات ہے ابھی. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ آپ نے فرمایا نا حضرت ابھی ہے، جی 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 شاید تو میں نے کہا حیات ہے ابھی. حیات ہے حیات. کل کے بارے میں بتلا دیں جی کہ کل بھی ہوگی نا پڑھنا ہے. کلاس انشاءاللہ. ہوگی دیکھ لیں جی ہونی چاہیے پڑھ لیتے ہیں حضرت، کل بھی. ہونی چاہیے کلاس. ٹھیک آگے ہو سورہ گیا صاد ہے تو اس کو ہم 2 دنوں میں پڑھ لیں گے، کل اور پرسوں میں. ٹھیک ہو گیا. ایسے کر لیتے ہیں، ہاں اس میں تھوڑی تفصیل زیادہ آ جائے گی. صحیح. ہاں تو ہونی چاہیے نا جی، کیا کرنا ہے، آگے بھی تو چھٹیاں آ رہی ہیں نا 2-3، جب آپ وہ جی جی آنکھ کا آپریشن ٹھیک ہو کرائیں گے. گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب حضرت، آرام وہ فرما. جی آپ جی نے جی آیت مبارکہ پڑھی ہے نا، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، جی جی اس کی تفسیر میں نے نا ایک کتاب کے اندر پڑھا جی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جب یہ کہنے لگے نا کہ آؤ چلیں بھائی ہم بھی چلتے اپنے تہوار میں، میلے میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کیا کہ اوپر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر کہا کیوں دیکھا، اس کی وجہ لکھی کہ وہ لوگ جو ہے نا، وہ ان کا ایک عمل یہ بھی تھا کہ کوئی کام کرنے سے پہلے نا اوپر دیکھتے تھے ستاروں کی طرف اور کہتے تھے کہ آج میرا ستارہ گردش میں ہے، یا آج میرا ستارہ میری طبیعت کے اعتبار میں مجھے بتا رہا ہے کہ تیرے لیے یہ کام ٹھیک نہیں. یعنی ان کو یقین دلوانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا، تاکہ ان کو اور کسی دلائل دینے کے بجائے نا ان والا عمل ایسے ہی کر کے نا، تاکہ ان کو یقین آ جائے. یہ پڑھا تھا جی میں نے. تو میں نے یہ بات کی ہے، جی استاد آپ نے توجہ نہیں کی. چلو اس کا مطلب میں بھی سویا ہوا تھا. سوئے ہوئے تھے. کسی کی ڈیوٹی لگائیں جو آپ کو